آپ کے ساتھ 5 سال آفس میں ایز اے سیکٹری کام کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اتنا حوصلہ کہاں سے ہے, کہاں پیدا کیا ہوا کہ اپنے دشمنوں کو بھی, جب کو میرے سامنے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا آتا تھا تو آپ ساری چیزیں پس پشت ڈال کے اس کو پھر آگے کر دیتے تھے. یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سا حوصلہ آپ کے پاس؟ سلیم صاحب, سارا کچھ اللہ کی طرف سے ہے. جب اللہ نے دیا ہے تو پھر اس میں یہ حوصلہ بھی اللہ نے دیا ہے. میرا دل ہی نہیں کرتا کہ میرے قلم سے کسی کا نقصان ہو. تو اگر میرے قلم سے کسی کا نقصان ہو رہا ہوتا تھا تو میں اسی وقت روک لیتا تھا. میں کہتا تھا نہیں, اگر کسی کا فائدہ ہو سکتا تو میں کروں, نقصان نہ کروں. تو سلیم صاحب کو پتہ ہے ہم نے کتنے اتار چڑھاؤ آئے, اور ظاہر ہے جو دین چلتا ہے وہ اپنے سیکرٹری کے بیس پہ چلتا ہے. میں تو چلتا ہی ان کے بیس پہ تھا. تو اس میں پھر جو مواقع آتے تھے یہ مجھے تب بھی پوچھا کرتے تھے, بلکہ یہ مجھے مشورہ بھی دیتے تھے, تو کھچ دیو, تن دیو. اسی لیے انہیں شکوہ بھی ہے شاید کہ ان کے کہنے کے باوجود بھی آپ نے نہیں مجھ سے پوچھتے تھے. میں کہتا جو تو وہ انج کرتا ہے تو تنوں کی ہے تسی بھی. میں کہتا نہیں, اس طرح نہیں کرنا. بہرحال جی, سلیم صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. بڑا ہی اچھا وقت گزرا آپ کے ساتھ, اور آپ نے ہمیشہ تعاون کیا اور اب تک تعاون کرتے ہیں الحمدللہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی میرے ساتھ اسی طرح سے رابطے میں بھی ہیں, اور میرے ساتھ معاملت بھی الحمدللہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور کسی طرح کا یعنی ان کے ریٹائر ہونے کے بعد بھی ہمارے تعلق میں کوئی فرق نہیں پڑا. ماشاءاللہ. ہمارے پاس یہاں اسلم موجود ہیں جی, جن اسلم کا ذکر ہو رہا تھا, اور واقعی ڈاکٹر صاحب نے جیسے تعریف کی ویسے ہی ہے. کیونکہ ڈین آفس میں میرا خیال ہے کہ شاید سب سے زیادہ بے دھڑک میں جایا کرتا تھا, اور اسلم مجھے دیکھ کے ہی دروازہ کھول دیتے تھے اگرچہ ڈاکٹر صاحب وہاں نہ ہوں. تو پتہ نہیں دل میں تو شاید کبھی سوچا ہی ہوگا کہ یہ بندہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے. بس بہرحال وہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور ساتھی نے آپ کے بارے میں گواہی دی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے, تو ہم چاہیں گے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے اسلم کے بارے گواہی دی ہے, تو اسلم صاحب بے لاگ, اب وہ ڈین نہیں ہیں اور تھوڑا دور بھی ہیں. مجھے پتہ ہے ڈر بھی بڑا آتا ہے, اور بڑا ڈر کے دیکھا ہوا ہے. اسلم بھی پڑ جاتی. اسلم مجھے بتاتا ہوتا تھا کہ فلانا جڑا تہاڈا ڈرائیور ہے نا وہ تھوڑے کو بڑا ڈرتا ہے. میں کہنے سے کی کہندا ہے؟ وہ کہندا ہے جس لیے بول دین نا میرا پیشاب نکل جاتا. جناب اسلم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیسا وقت گزرا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ؟ بہت اچھا سر, بہت پیارا. کبھی ڈانٹ شرٹ نہیں پڑی؟ قریب کر لے مائک. نہیں سر, ڈانٹ پڑتی تھی, غصہ نہیں ہم کرتے تھے سر. نہیں ڈانٹ پڑتی تھی, تو پھر اس کے بعد میں کیا کرتا تھا؟ پھر سر مجھے کہتے تھے ادھر آؤ, مولوی ادھر آؤ, سوری. نہیں, میں اس سے معذرت کرتا تھا, اور پھر میں اس سے پوچھتا تھا کہ تم نے معاف کر دیتا ہے کہ نہیں. تو پھر جدوں تک کہ میں کہندا نہیں سی نا میں معاف کرتا, میں جان نہیں سی دینا. یہ جو ہے نا زبردستی والی معافی, میرا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا کہ علامہ احسان علی رحمہ اللہ کے والد تھے حاجی ظہور علیہ صاحب. وہ بھی اس طرح بڑے غصے والے بھی تھے اور بڑی جلالی طبیعت تھی. تو ایک دن انہوں نے کتاب چھپانی تو میرے پاس آئے, ڈاکٹر فضل علی صاحب ساتھ آئے. اب جب کتاب چھپ گئی تو کتاب تیار ہو رہی تو وہ لینے کے لیے میرے پاس آئے ہیں, تو وہ نا ان کو پسند نہیں آئی. اب جب پسند نہیں کتاب ان کو آئی تو انہوں نے میری کلاس لینی شروع کر دی. ایک جملہ, بزرگ تھے ہمارے, بزرگوں کے بھی بزرگ تھے علامہ صاحب کے والد صاحب, تو ایک جملہ, دوسرا جملہ, 10 جملے, 20 جملے, پوری کتاب ہی کھل گئی. میری کلاس جاری ہے. آخر میں تنگ آ کے میں کہا مجھے پہلے ہی پتا تھا جب کتاب چھپے گی آپ نے یہ کچھ کرنا ہے. اب وہ ایک دم چپ ہو گئے. اس طرح نماز کا وقفہ ہو گیا, نماز پڑھنے چلے گئے, واپس آئے, کہتے یار تو مجھے معاف کر دے. میں کہا یہی سب جانے دیں, آپ میرے والد صاحب کے بھی بزرگوں میں سے. کہتے نہیں تو مجھے پہلے معاف کر. میں نے کہا جی صاحب مجھے بڑی شرمندگی ہے. تو پھر انہوں نے اتنا زور لگایا, کہتے نہیں تو پہلے مجھے معاف کر, نہیں تو پہلے چھڑنا نہیں ہے. میں کہا جی گن پوائنٹ پہ معافی لینی ہے آپ نے. تو یہ جو معافی ہوتی ہے نا, یہ بھی بڑی محبت والی چیز ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں. اگلا بندہ نہ دے تو نہ دے. ڈاکٹر رانا افضل صاحب کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں.
آپ میں سے بھی کوئی اگر بات پوچھنا چاہے ہم تو وہ جاری رکھیں گے ہی جب تک کہ کھانا تیار نہیں ہوتا اور جب تک کہ باتیں پوری نہیں ہوتی. تو یہ شام اور شام سے بعد رات بھی ڈاکٹر صاحب کے نام ہی ہے جب تک کہ ہم یہاں اکٹھے ہیں. جی بہت شکریہ باجوہ صاحب، آپ نے مجھے وقت دیا ہے. بنیادی طور پہ سر کے ساتھ چونکہ یونیورسٹی میں جب میں اس سے پہلے جتنی بھی میری ایجوکیشن ہے وہ ایک پرائیویٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ تھی، مدرسے کا میں اسٹوڈنٹ تھا. تو یونیورسٹی میں پہلی مرتبہ ایم فل کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ میں سر کی کلاسز لیتے رہے، بعد میں آپ کے زیر سایہ ہم کام بھی کرتے رہے. مجھے چونکہ ایک وقت گزرا ہے، میں جب پوسٹ ڈاک کے لیے یو کے جا رہا تھا، جو مجھے سب سے زیادہ یعنی کہہ لیجئے کہ یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ سر کا اس کو یاد رکھنا. اور میں بہت اس حوالے سے پریشان تھا چونکہ یہ میرا پہلا سفر یو کے کا اور میرے وہاں پہ واقفیت نہیں اور نئی دنیا نیا جہان آگے. تو میں نے نا سر کو بتایا کہ میں اس طرح سے جا رہا ہوں، تو سر مجھے کہنے لگے کہ کوئی واقفیت وہاں پہ. میں نے کہا کوئی نہیں ہے، کسی سے کوئی تعلق سوائے میرے سپروائزر سے میرا کسی سے تعلق نہیں تھا. تو مجھے نا سر نے ایک بندے کا بتایا کہ میں اس کو فون کرتا ہوں، وہ آپ سے کانٹیکٹ کرے گا. ہوا یہ کہ میں جب یہاں سے چلا گیا کوئی 12 گھنٹے کی فلائٹ، آپ یقین کیجئے کہ سارے راستے میں جب مجھے جاگ آئے تو میں یہ سوچوں کہ میرے ساتھ بنے گا کیا جا کے، کس طرح سے. الحمدللہ ہوا یہ کہ وہاں پہ جب میں ایئرپورٹ پہ پہنچا میں نے اس بندے سے رابطہ کیا تو اس بندے نے میرا فون اٹھا لیا اور اس کے ساتھ مجھے یہ کہا کہ میں 5 منٹ میں ایئرپورٹ پہ آ جاؤں گا. یہ پھر ان کے ساتھ میں چلا گیا. یہ پورا 1 سال میں نے ان کے ساتھ گزارا. جس طرح سے انہوں نے مجھے پک کیا تھا وہ ڈراپ کر کے بھی مجھے وہاں پہ گئے. اور یہ میں یعنی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سر کو ایک مقام، میں جب بھی وہاں کسی جگہ پہ گیا نا تو میں نے سب سے جو پہلی بات، مجھے تو ظاہر کوئی جانتا نہیں تھا تو میں وہاں پہ یہ کہتا تھا کہ میں سر حماد کا کلیگ ہوں. تو اس سے مجھے بہت سارے لوگ جانتے تھے اس بات پہ. میں نے سر سے جو سوال کرنا ہے نا وہ سوال یہ ہے کہ چونکہ ہم نے آغاز کیا تھا بچپن سے تو اور بچپنے سے بہت جلد ہم چلے گئے جاب کے حوالے سے. میرا سوال یہ ہے کہ بچپن میں کون سی چیز ایسی ہے جو آپ کو کبھی یاد آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بچپن کا جو ایک زمانہ تھا وہ سب سے بہترین تھا؟ اور کیا آپ نے شہر کی یہ رونقیں اور بہاریں بھی دیکھی اور میری طرح اپنا ایک بچپن بھی گزرا ہے؟ کیا فرق کرتے ہیں اس زندگی میں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کی آج کی جو سیٹنگ ہے نا یہ ہمارے لیے ایک آپ کی پوری زندگی کا احاطہ ہو جائے. تو آپ کس طرح سے محسوس کرتے ہیں؟ کون سی چیز ہے بچپن کی جس کو آپ یاد کرتے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ بچپن کے بعد اس لائف میں آئے تو میں نے کیا کھویا اس میں؟ بہت شکریہ. اچھا جی، میں ایک آپ سے رکھیں، ایک دفعہ مائک اپنے پاس رکھیں ذرا. میں آپ کے سوالات کا جواب دیتا ہوں، لیکن میں نے جو جس ریزرویشن کا اور جس اپنے خیال کا اظہار کیا ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، آپ اس پہ کوئی کمنٹ کریں میں یہ چاہوں گا بطور کولیگ. سر میں دیکھیے سر، مجھے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے چونکہ سلیم صاحب نے ایک بہت بات جو کہی ہے میں اس کے ساتھ یعنی بہت مجھے اتفاق ہے. مجھے یہاں تک جو چیز ایک سمجھ آئی ہے، دیکھیں ہر ایک شخص کی ایک طبیعت ہے. ممکن مجھے کبھی اگر چیز کوئی فیل ہوتی ہے نا تو آپ کبھی غصے میں جو آ جاتے تھے نا تو وہ ایک چیز ہے. ابھی اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی کو کوئی ایشو ہو کسی بھی بات کا. ادروائز ڈپارٹمنٹ میں مجھے جو سلیم صاحب نے بات کی ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں. کبھی ایسی صحیح بات جس طرح سلیم صاحب نے یہ بات کہی ہے نا، بہت ساری اونچ نیچ ہوتی تھی ڈپارٹمنٹ میں، اور جب سارے کام ہونے کے بعد اگلے دن یا اسی دن شام کے وقت وہی بندہ سر حماد سے ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے ہنستے ہوئے باتیں کر رہا ہوتا نا تو میں حیران ہو جاتا تھا کہ یہ ہوا کیا. تو اس طرح سے کر کے بہرحال مجھے تو یہ لگا ہے کہ کبھی یہ حوصلہ جس طرح سے سلیم صاحب نے کہا ہے میں تو سلوٹ کرتا ہوں اس بات کو کہ آپ اتنے حوصلے والے تھے
कि ऊंच नीच होने के बावजूद कभी उसको महसूस नहीं किया बाद में। तो ये मैंने तो यहाँ तक ही आपको जज किया है। नहीं डॉक्टर साहब, आप मुझे ना जज करें, आप उनको जज करें जिनके साथ हमारे देखें, मैं जब अच्छा चलो ठीक देखें, जब मैं आया था तब भी मैं अनवांटेडली आया था, अब जब मैं गया हूँ तो भी मैं अनवांटेड पोजीशन में ही था। तब मेरे सीनियर थे, अब मेरे जूनियर हैं। वो बुनियादी तौर पर मेरे अंदर क्या डिफेक्ट है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो बड़े थे वो भी सारे के सारे जो हैं वो उनका ख्याल मेरे बारे में वही था, और जो छोटे हैं या अब छोटे आए हैं उनका भी ख्याल वही है। ये मैं अपना डिफेक्ट पूछना चाहता हूँ, मैं उनके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहता। आपने एक बहुत छोटे आदमी से बहुत बड़ी बात पूछी है। चलो फिर बस कर। अच्छा जी, बचपन की जो चीज़ें याद आती हैं बहुत सी हैं, कोई एक नहीं है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो भरा पूरा घर हमारे, ज़ाहिर है हमारी वालदा का घर अलग था, बड़ी वालदा का अलग घर था, तो हम 11 बहन भाई थे, तो 11 बहन भाइयों का जो एक भरा हुआ घर था और अम्मा अब्बा भी थे, तो बस वो जो वक्त गुजरा हुआ है सबसे ज़्यादा तो वो याद आता है। उसके अलावा क्रिकेट है, क्रिकेट को मैं नशा कहता था उस वक्त भी, हम सारे भाई नशा कहते थे। नशा इस एतबार से कि जो लोग नशा करते हैं वो इसलिए करते हैं कि दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाए, तो हम भी जब ग्राउंड में चले जाते थे तो दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाते थे। इसलिए मैं समझता था कि उस वक्त भी हम कहते थे क्रिकेट जो है एक नशा है। तो वो अभी तक वो बचपन की फीलिंग्स जो है वो याद आती हैं, और जो हमने लोगों के साथ अपने जो उम्र के साथी थे, बचपन के साथी थे, या स्कूल के साथी थे, या हमारे गांव के साथी थे, उनके साथ हमने जैसे खेला, भागा, दौड़ा, वो सब याद आता है। और फिर एक घर की जो एक रौनक है जो फिर एक एक करके ख़त्म होती गई, और बिलाखिर यानी मैं सोचा करता था कि मैं जहाँ भी गया, मैं जिस जगह भी मेरी नौकरी हुई, मैंने गांव नहीं छोड़ना। यानी इस कदर मुझे गांव से मोहब्बत थी कि मैं कहता था कि कभी गांव छोड़ना ही नहीं, मेरी जहाँ भी नौकरी हुई मैंने गांव नहीं छोड़ा। लेकिन बस वो 1993 में 1993 में मैं घर से निकला हूँ, तो बस वो जैसे घोंसले से चिड़िया का बच्चा गिर जाता है ना, तो फिर वो वापस नहीं जा पाता, तो इसी तरह जो है वो वापस नहीं जाना हुआ। 1993 से लेकर फिर आगे से क्या खोया। देहात की जो ज़िंदगी है, अगरचे आपके अपने करीबी अजीज़ साथ हों या ना हों, वो एक अलग बेनिफिट है, लेकिन बड़े शहर की ज़िंदगी, उससे आप छोटे शहर में चले जाएं, आप अपनी ज़िंदगी में ठहराव महसूस करेंगे। उससे छोटे शहर में चले जाएं किसी टाउन में, आप मज़ीद ठहराव महसूस करेंगे। आप गांव में चले जाएं, आप मज़ीद ज़िंदगी के अंदर अमन, सुकून और ठहराव महसूस करेंगे। और अगर आप अपना गांव छोड़कर डेरे पे चले जाएं, दूर दराज किसी खूह पे, तो वहाँ जाके तो ऐसे लगता है जैसे ज़िंदगी रुक गई है, वक्त रुक गया है, दिन गुजरता ही नहीं है। तो वक्त के अंदर बड़ी बरकत है वहाँ। तो ज़िंदगी असल में गुजारने वाली जो है वो गांव की ही होती है। शहरों में आके हम फंस गए हैं, तो अब शायद वो मैं कहा करता हूँ, जिस दिन मैं रिटायर हुआ था उस दिन में डॉक्टर ज़हीम साहब कह रहे थे कि हुण आप तारा सिंह चलिए, तो मैं उनसे कह रहा था कि हुण मंजी जानी है, तारा सिंह और की जाना है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। डॉक्टर साहब, चलते जाते साथ में मुख्तलिफ आपके दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बात शेयर करते हैं माइक। एक सवाल और बचपन से फिर हम आगे बढ़ जाएंगे कि माँ और बाप, ज़ाहिर है जिम्मेदारियाँ, ऐसी माँ जिसके 11 बच्चे हैं और फिर वो देहाती माहौल है, वहाँ सारे काम काज खुद ही करना होते थे, और उसमें आप फितरी तौर पर किसके ज़्यादा करीब थे, यानी किसको ज़्यादा पसंद करते थे? माँ बाप, बतौर माँ बाप के, वो मौलाना मोहिउद्दीन के एतबार से नहीं हम पूछ रहे, बतौर माँ बाप के किसके साथ ज़्यादा आप आसानी महसूस करते थे कि मैं अपनी बात उनसे कह सकता हूँ, हर फरमाइश उससे कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स बच्चे माँ के ज़्यादा करीब होते हैं, और वालिद साहब चूँकि घर मतलब अक्सर सफ़र पे रहते थे, घर में कम होते थे, तो इसलिए ज़ाहिर है ज़्यादा अटैचमेंट तो माँ के साथ ही थी।
لیکن ہمارے والد صاحب نے اپنے سارے روب دبدبے اور اپنی خشیت الہی اور اپنا جو دینی ان کا ایک روپ تھا، اس کے ساتھ انہوں نے ہم بچوں سے پیار کرنے میں اتنی انتہا کی ہے کہ مطلب کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح سے والدین، اس طرح کا والد جو صوفی منش آدمی ہے وہ اپنے بچوں سے اس طرح سے پیار کرے گا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں کھیلنے کا سامان والد صاحب خرید کے لا کے دیتے تھے، اور پھر جب بھی گھر واپس آتے تو بچوں کی اپنے اپنے ٹیسٹ کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی چیز خرید کے لانی ہے. فلاں کو بسکٹ پسند ہے تو بسکٹ لے کے آنے ہیں، اور کریم رول پسند ہے. بکری کے سینگ کہا کرتے تھے والد صاحب کریم رول کو کہ میں تیرے واسطے بکری دے سینگ لے آیا، تے کسی کے لیے بسکٹ. اور وہ اس وقت مجھے یاد ہے کہ مونٹگومری بسکٹ فیکٹری ایک ہوتی تھی، پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں. تو مونٹگومری بسکٹ فیکٹری کے ایک بسکٹ تھے بڑے نائس بسکٹ، تو اس میں ایک بڑا سا بچہ بنا ہوتا تھا. تو وہ نائس بسکٹ اکثر جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کے لیے وہ نائس بسکٹ آتے تھے. تو ہر چیز کا وہ خیال رکھتے تھے. اور پھر ہم بچوں میں سے، ہم بھائیوں میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ ضرور رکھتے تھے. جب وہ سفر پہ جاتے تھے ہم میں سے کسی کو ساتھ لے جاتے تھے، اور ہم نے بہت سفر کیے ان کے ساتھ. اور جب سفر میں جاتے ہیں والد صاحب کے ساتھ، جب آپ چھوٹے ہیں اور والد صاحب کے ساتھ جاتے ہیں تو ہمیں سنبھالنا تو والد صاحب نے ہے، تو پھر والدہ تو پاس نہیں ہے. لہٰذا والد صاحب کے ساتھ بھی کوئی ایسا یعنی ڈسٹنس نہیں تھا کہ ہم کہیں کہ ہم والدہ کے زیادہ قریب ہیں اور والد صاحب کے قریب نہیں تھے، کیونکہ ان کے ساتھ ہم سفر کرتے تھے اور کئی کئی دن سفر کرتے تھے. اور اس میں پھر بسوں پہ جانا، تانگے، پیدل، مختلف قسم کے سفر. تو اس لیے والد صاحب کے ساتھ بھی ہمیں کچھ بات کہنے میں اور کوئی بھی ان کے ساتھ گفتگو کرنے میں کبھی جھجک نہیں آتی تھی. البتہ ڈر بہت لگتا تھا والد صاحب سے، یعنی ان کا روب اتنا تھا کہ وہ اتنا روب امی جان کا نہیں تھا، ابا جی کا روب تھا. ابا جی تو خبیث کہہ دیتے تھے. میں پہلے بھی کہا کہ ابا جی خبیث کہتے تو جان ہی نکل جاتی تھی کہ اب تو کوئی کچھ ہو ہی جانا ہے. اور والد صاحب عام طور پہ کچھ کہتے نہیں تھے. تو بس یہ فرق ہے. لیکن والدہ صاحبہ جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے میں اگر تھوڑا سا خلاصہ پیش کر دوں کہ انہوں نے دیکھیں صبح سارے بچوں کو ناشتہ کروانا، اس کے بعد کپڑے وغیرہ دھونا خود ہی، صفائی وغیرہ خود ہی. کوئی اب ملازمت ہوتی نہیں تھی. جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس کی بات ہے. بعد میں بڑی بہنیں ان کی معاون ہو گئی تھیں. پھر انہوں نے سودا لینے کے لیے خود دیپال پور جانا، اور دیپال پور ہم میں سے کسی کو ساتھ لینا، اور دیپال پور جانا اکثر پیدل. 3 کلومیٹر جانا، 3 کلومیٹر آنا. وہاں سے سودا خریدا، واپس آئے پیدل. اور پھر انہوں نے آ کے باقی گھر کے کام کاج. اور اس ساری مصروفیت کے باوجود جتنی میں نے ہوش حواس کی زندگی میں والدہ صاحبہ کو دیکھا ہے، انہوں نے نہ کبھی قرآن کی تلاوت قضا کی ہے اور نہ کبھی تہجد قضا کی ہے. یعنی کبھی نہیں ایسا ہوا کہ انہوں نے تہجد نہ پڑھی ہو اور تہجد کے لیے نہ اٹھی ہوں. اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے قرآن کا، انہوں نے اپنا ایک ٹارگٹ رکھا ہوتا تھا کہ میں نے اتنے پارے پڑھنے، اور اتنے پارے پڑھ ہی لیتی تھی. ان کی زندگیوں میں پتہ نہیں اتنی برکت کیسے تھی. ہماری زندگیوں میں تو ہمیں تو وقت ہی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب موجود ہیں، اور ڈاکٹر صاحب لکھوی اساتذہ سے پڑھے ہیں اور وہاں رہے ہیں اور بہت سا وقت ساتھ گزرا ہے. تو میں مائک ان کو دے رہا ہوں تاکہ وہ تسلی سے اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں اور سوال بھی کریں. میرا خیال ہے مائک کے بغیر ہی صحیح تھا، اس طرح ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائک کے بغیر، مائک کے ساتھ زیادہ صحیح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ کھیل کا سامان وہ باوجود صوفی منش ہونے کے خود لا کے دیتے تھے، اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ یقیناً آپ کو بھی پتہ ہوگا، جو میں نے سن رکھا ہے، وہ خود بڑے زبردست شاہ سوار تھے. گھوڑ سواری مطلب باوجود اس کے وہ صوفی منش تھے، لیکن بہترین شاہ سوار تھے. اور اس دور میں ایک کھیل ہوتا تھا گتکا. تو گتکا کھیلنے والا سب سے چاقو چبان سمجھا جاتا تھا. میرے والد گرامی مرحوم بھی کھیلتے رہے، تو مولانا محی الدین لکھوی مرحوم گتکا بڑا اچھا کھیل لیتے تھے. تو ان کا خود بھی اس ورزشی میدان کی طرف میلان تھا. اسی لیے وہ بچوں کو کہتے تھے کہ وہ چیزیں ملا کے دیتے اور مطلب وہ خرید کے دیتے رہے.
آپ نے اگر مجھے مائک پکڑایا تو میں اتنی بات کہہ دوں کہ اچھا گتکے کی میں بات کر لوں ذرا. ہمیں بھی والد صاحب نے سکھایا تھا گتکا, اور وہ ڈیفنس سکھایا تھا کہ کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو تو اگر وہ ادھر سے وار کرے تو ایسے کرنا ہے, ادھر سے وار کرے تو ایسے, وہ پورا جو ہے نا چاروں طرف یوں وہ چھڑی گھمانے کا. خود وہ جو گھماتے تھے نا, ہمیں تو خیر وہ تھوڑا بہت آیا اس طرح سے جیسے وہ بتاتے تھے, ہم پھر اس طرح چھڑی گھماتے تھے. لیکن خود ان کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر مہارت دی تھی اور جو طاقت, کہ ہمارے گھر میں ایک تلوار تھی پرانی, وہ بڑی ساری اتنی بڑی تلوار, تو وہ ہم سے اٹھائی نہیں جاتی تھی, وہ اتنی وزنی تھی. تو والد صاحب اس کو پکڑ کے تو اس کو جب گھماتے تھے نا چاروں طرف, تو وہ گھوں گھوں کی آواز آتی تھی اور تلوار نظر نہیں آتی تھی. اتنی تیزی سے اس کو گھماتے, اور والد صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ اس میں وزڈم یہ ہے اور اس کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی اگر اینٹ بھی مارے نا تو وہ اینٹ آپ کو نہیں لگنی چاہیے, وہ اس کے اندر جو ہے وہ بھی رکنی چاہیے. تو جہاں تک ان کا میرا ایک رابطہ ہے, میرا ان کے ساتھ بالکل رابطہ نہیں تھا, بچپن لڑکپن میں بھی نہیں تھا. ویسے تو میرے والد گرامی بیت تھے مولانا معین الدین لکھوی کے. یہ جو قصور سائیڈ ہے نا گرنا سنگھ بارڈر سے لے کر حاصل پور تک دریا کے ساتھ ساتھ, یہ سارا لکھوی زدہ علاقہ ہے, مطلب ان کے مریدوں کا علاقہ ہے. تو بڑا ان کا ماشاءاللہ فیضان ہے, اور بڑی لمبی کہانیاں سٹوریاں ہیں, وہ بڑی دلچسپ سننے والی ہیں. خاص کر وہ واقعہ کہ جب وہ پرانا کیا شہر تھا جہاں سے آپ آئے ہیں, ادھر لکھوں کے, اس کے ساتھ بڑی مسلح کہانی ہے. میں ان کے بڑے بھائی حضرت حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے پڑھا ہوں. میں نے ان سے سنن ابی داؤد پڑھی ہے. میں 4 سال جامعہ محمدیہ میں رہا اور وہیں پہ میں نے فراغت حاصل کی. دوران تعلیم میرا تعلق زیادہ تھا ڈاکٹر عظیم الدین کے ساتھ. یہ دونوں شہزادے جو عظیم الدین اور عظیم الدین خوبصورت بھی تھے, خوبصورت بھی تھے ماشاءاللہ. تو ان کے ساتھ ان دنوں ہماری ایک تنظیم شروع ہوئی تھی, وہ اکیلی نویلی ہماری تنظیم ہوتی تھی, جمعیت طلبہ الحدیث. اس وقت غالباً دوسری تنظیم ہم نے سنا تھا کچھ شبان ہوتی تھی, لیکن وہ باقاعدہ ایکٹیو نہیں تھی. تو جمعیت طلبہ الحدیث بنائی گئی, اس میں ہم نے کام شروع کیا. تو دوران تعلیم جامعہ محمدیہ میں ہم نے تنظیم سازی کی اور تحصیل کی حد تک ہم نے تنظیم بنائی. میں اور عظیم الدین ظاہر صاحب, میں صدر تھا یا وہ صدر تھے, بہرحال ہم نے ایک صدر اور ایک سیکرٹری تھے, وہاں ہم نے اکٹھے کام کیا. میرا ان کا جو رابطہ ہوا ہے زیادہ, وہ کچھ دیر ہم کلیگ رہے ہیں پتوں کی میں, بطور لیکچرر اسلامیات وہاں تشریف لائے تو کچھ عرصے کے لیے فیض یاب کیا پتوں کی سرزمین کو. تو ان دنوں پھر ہمارا رابطہ, لیکن میری ایک بات رہی کہ میرے ان کے ساتھ سیاسی اختلافات بہت زیادہ رہے ہیں. تو میں مورد کیا کہنا چاہیے نفرت بھی رہا ہوں, لیکن ان کے مولانا کے جتنے صاحبزادے ہیں احترام ان کا, میں ہمیشہ ان کو باوجود مجھ سے چھوٹے ہیں ان کو اپنا مخدوم مرشد کہتا ہوں. میرے مخدوم کے بیٹے ہیں, مرشد کے بیٹے ہیں, بہت سارا احترام ان کے لیے. تو بہت ساری یادیں ہیں, لیکن ہمارا جو تعلق بنانا وہ بڑا شعور کی زندگی میں آگے بنا, بچپن لڑکپن کا ہمارا تعلق نہیں ہے. شکریہ. ماشاءاللہ. انہاں دی کوئی گل قابل جواب نہیں ہوندی, لاجواب ہوندی, ہر گل لاجواب ہوندی. میں بعد فیصل بھی دینا, میں اپنی باری لینی ہے. ٹھیک, بھوکوں جو سارے تو بہت ہی منوں لگی. جی ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں تواڈے پیچھے ایک جمعہ پڑھیا سی, شاید میرا پہلا جمعہ ہی اے رمضان دا سی. تسی اس جمعے 'چ ایک واقعہ سنایا مینوں, اودے تھوڑی ساری غلطی ہے, شاید تساں اپنی والدہ لو کہیا یا دادی لو. تسی وہ بیان کر رہے ہو کہ آج دیاں سہولتاں
کہ اج ہر چیز ریڈیمیڈ مل جاندی ہے افطاری واسطے تے بڑیاں سہولتاں نے اے سی نے پکھے نے تے میری مدرسہ چلانے ہاں تے میری والدہ یا شاید وہ میں لفظ پھر بول دینا کہ دادی شاید میری دادی صاحب ہاں وہ 50 بچیاں واسطے افطاری بھی بناندے ہن قرآن بھی پڑھتے ہیں نمازاں بھی تے او ذرا میں چاہنا تھوڑی ساری گل تے میری واری ہے دوجی جڑی ہے نا پیچھے وے نہیں یہ لکھوں کی بات ہے. ہماری دادی جو تھیں مرکز الاسلام میں, ہماری دادی صاحبہ نے کافی لمبی عمر پائی اور یہاں ہم نے ان کو دیکھا, ہم نے ان کی باتیں بھی سنی, ان سے ملے بھی. تو وہ جب مرکز الاسلام کے مدرسے میں تھیں نا تو وہاں سارے طلباء کا کھانا گھر سے پکتا تھا. جی ان کی 2 شادیاں تھیں, ان کی دوسری شادی تو سعودیہ میں تھی نا. تو وہ جو ہماری دادی تو سعودی نیشنل تھیں اور سعودیہ میں ہی رہیں, وہ تو پاکستان کبھی آئی نہیں, ایک دفعہ شاید آئی تھیں اور وہ پاکستان نہیں آئیں. اب بھی نسل وہاں موجود ہے. ہاں جی وہ ابھی بھی موجود ہیں. تو یہاں کے جو جو مرکز الاسلام کے اندر ہماری دادی محترمہ جو ہیں وہ کھانا پکایا کرتی تھیں. اور یہ صرف وہ روایت ہمارے گھر سے جو مجھے ملی صرف وہ نہیں ہے, اس کے راوی جو ہیں وہ مولانا اسحاق بھٹی صاحب بھی ہیں. وہ بھی بتاتے تھے کہ سارے طلباء کا کھانا, سارے اساتذہ کا کھانا گھر سے پک کے آتا تھا. وہ پڑھتے بھی رہے وہ. جی شاہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب آپ کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں پہ آپ کے کولیگز نے, آپ کے ساتھ کام کرنے والوں نے, آپ کے شاگردوں نے روشنی ڈالی ہے. اس پہ آپ نے کافی حد تک اپنے موقف سے, اپنے بیانیہ سے, اپنے مشاہدات تجربات سے آگاہ کیا ہے. چونکہ میرا آپ کا رشتہ ایک جماعتی اعتبار سے ہے, میں اسی ضمن میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا. حضرت پروفیسر عبدالغفور راشد صاحب نے تھوڑا سا اس کو ٹچ دیا لیکن بائی پاس کر کے نکل بھی گئے. آپ اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا مرکزی جمعیت اہل حدیث سے بہت گہرا تعلق ہے. ایک عرصہ لکھوی خاندان اس کی قیادت کرتا رہا, 19 سال. اور بہرحال ایک اہم کردار اپنے دورے امارت میں جو لکھوی خاندان کو ملا اس میں اس سارے عرصے میں جماعتی قیادت کے دوران اس نے ادا کیا. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو باہر سے دیکھتا ہے اس سارے دور کو. آپ گھر والے تھے, آپ نے لکھوی خاندان کی بطور جماعتی خدمات اس کو کس نظر سے دیکھا؟ اور جس دور میں مولانا معین الدین لکھوی, میاں فضل حق مرحوم, دونوں پر اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے, ایک اس کا پہلو یہ بھی تھا کہ ہماری جماعت میں چونکہ ایک ناپسندیدہ معاملات یہ ہیں کہ تقسیم کا بھی ہم شکار رہتے ہیں. مرحوم و مغفور شہید ملت علامہ احسان علی ظہیر شہید رحمہ اللہ, ان سے اختلاف کی بھی معاملات تھے. بہرحال یہ جو ڈرفٹ تھی ہماری جماعتی, آپ چونکہ اس مخدوم زادے ہیں ماشاءاللہ, آپ نے اس سارے عرصے کو کیسے دیکھا؟ اپنے خاندان کی اس جماعتی خدمات کو کیسے دیکھتے رہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ جب جماعت کا اتحاد ہوا, ایک طویل عرصہ پہلے مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ, ان کا بھی تعلق رہا پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ تعالیٰ سے, اور اس کے بعد آپ کا بھی ایک رفاقت میں وقت گزرا ہے. میں چاہتا ہوں کچھ نظر ان عہدوں پہ اور ان معاملات پہ بھی آپ ضرور ڈالیں. بہت شکریہ. گزارش یہ ہے کہ ہمارے چچا مولانا معین الدین لکھوی رحمہ اللہ, وہ جب تک مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر رہے ہیں نا, ہماری یعنی کم از کم میری, میں عرض کرتا ہوں, میرے جماعتی زندگی کوئی نہیں تھی. نہ میں جماعت میں کبھی جاتا تھا, نہ کبھی کسی بھی طرح, نہ بطور کارکن اور نہ ہی بطور مبصر. کبھی میں عام طور پہ جماعتی معاملات میں شرکت ہی نہیں کرتا تھا. مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے
تربیت میں بھی, جماعتی تربیت میں بھی کافی کمی رہی. لیکن بہرحال بہت دفعہ میاں فضل حق صاحب کے گھر جانا ہوا, چچا جان کے ساتھ, والد صاحب کے ساتھ جانا ہوا, اور مختلف جگہوں پہ میں موجود تو ہوتا تھا اتفاقاً کہیں, لیکن جماعتی زندگی نہیں گزاری. جماعتی زندگی کا جو آغاز ہوا ہے, میرا جماعتی زندگی کا آغاز, وہ جب متحدہ جمعیت اہل حدیث بنی ہے, اور پھر اس کے بعد سید میر صاحب کی اور میاں فضل حق صاحب کی صلح ہو گئی, یہ پھر الگ ہو گئے, اور متحدہ وہاں بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی, اور حافظ یحییٰ صاحب امیر تھے رحمہ اللہ. تو اس وقت جو ہے وہ ایک موقع آیا کہ میرا ایک درس تھا لاہور کی ایک مسجد میں پن پوائنٹ نہیں کرتا وہ کون سی مسجد تھی, تو اسی مسجد میں جو ہمارے سید ضیاء اللہ شاہ بخاری ہیں, یہ اس وقت متحدہ جمعیت اہل حدیث کے ناظم اعلیٰ تھے, تو ان کا بھی درس تھا اسی مسجد میں. تو درس کے بعد ایسی گفتگو شروع ہو گئی کہ اتحاد ہونا چاہیے, کیوں نہیں اتحاد کرتے, تو اتحاد کر لینا چاہیے, کیونکہ مولانا معین الدین لکھوی اور حافظ یحییٰ صاحب یہ ساری عمر یہ تو مرکزی جمعیت اہل حدیث تھی. تو جب یہ متحدہ جمعیت اہل حدیث بنی تو متحدہ اس لیے بنی تھی کہ اس میں اس وقت کی جمعیت اہل حدیث بھی شامل تھی اور اس وقت کی جماعت الدعوہ بھی شامل تھی, تو ساری جماعتیں شامل تھیں. پھر جماعت الدعوہ الگ ہو گئی اپنا امیر لے کے, اور پروفیسر سائے میر صاحب کی صلح ہو گئی میاں فضل حق صاحب کے ساتھ, مرکزی الگ ہو گئی, تو متحدہ جو ہے وہ اپنی جگہ پہ بیٹھی رہ گئی, اور پھر یہ ایک اختلاف جو اس طرح سے چلتا رہا. تو یہ چل رہا تھا, یہ اس دور کی بات ہے. تو وہاں بیٹھے بیٹھے کھانے پہ گفتگو ہو رہی تھی, تو میں نے یہ کہا ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے کہ آپ لوگوں کو مرکزی جمعیت اہل حدیث سے صلح کر لینی چاہیے. انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو صلح ہے یہ بزرگ نہیں چاہتے کہ یہ صلح ہو. تو میں نے وہاں چند اور معززین بیٹھے تھے, میں نے کہا بھی آپ سارے معززین گواہ رہیں, بزرگوں کو میں منا لوں گا, آپ نے رکاوٹ نہیں بننا. تو وہاں بیٹھے یہ بات ہو گئی کہ بزرگوں کو منانا میرے ذمے اور سید ضیاء اللہ شاہ صاحب نے رکاوٹ نہیں بننا, یہ طے ہو گیا وہاں. یہ سمجھ لیں میری جماعتی زندگی کا آغاز یہاں سے ہوا ہے. اور پھر میں نے جا کے حافظ یحییٰ صاحب سے بات کی, مولانا معین الدین لکھوی چچا ان سے بھی بات کی رحمہ اللہ, ان سے بات کی صلح, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں صلح. ان کو اگرچہ ریزرویشنز تھیں لیکن انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے صلح کر لینی چاہیے, بس صلح خیر, صلح ہو جانی چاہیے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ وہ چونکہ بہت مواقع کے اوپر چچا جان کے ساتھ میں ہوتا تھا, لیکن جماعتی معاملات چل رہے ہوتے تھے, میں اس میں کبھی انٹرفیئر نہیں کرتا تھا. تو اس وقت جمعیت اہل حدیث اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کی صلح کی باتیں چلتی ہوتی تھی. تو یہاں درس ہوا, یہاں میٹنگ ہوئی, پھر وہاں میٹنگ ہوئی, کئی میٹنگوں میں میں بھی پاس ہوتا تھا اتفاق سے بطور ڈرائیور یا کسی طرح. تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ میٹنگز کا سلسلہ چل رہا تھا, کچھ لوگ ادھر سے کچھ لوگ ادھر سے. تو اللہ بخشے جو ہوتے تھے نا, چودھری منظور تھے, شیخ منظور صاحب کے دفتر میں جو میٹنگ ہوئی نا, وہ کچھ میٹنگز کا تسلسل تھا. تو کچھ پہلے طے ہوا تھا اس سے پہلے کی میٹنگز میں, تو اتفاق سے ان میٹنگز میں بھی میں تھا, اور میں تو کوئی بطور میٹنگ کے رکن کے طور پر نہیں تھا, میں تو چچا جان کے ساتھ ایسے ہی جیسے آدمی کے ساتھ جاتا ہے. تو وہاں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ اس سے ماقبل کی میٹنگ میں جن لسٹوں کی بات ہوئی تھی وہ کون سی لسٹیں تھیں. شورا کی لسٹوں کی بات ہوئی تھی کہ شورا کی لسٹیں یوں کریں گے, آپس میں کوئی میکنزم طے ہو رہا تھا. تو یہ بات ہو رہی تھی کون سی لسٹیں طے ہوئی تھی. اچھا, اب وہاں اختلاف ہو گیا. میاں جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ فلاں لسٹیں تھیں, اور چچا جان کہہ رہے ہیں کہ نہیں فلاں لسٹیں تھیں, اور میں پاس بیٹھا ہوا ہوں. اور میں جب یہ لسٹوں کا معاملہ طے ہوا تھا تو اس وقت بھی میں پاس تھا. اب جو ہے وہ سارے آپس میں بات کر رہے ہیں, تو آپ بھی تھے اس میٹنگ میں. اچھا, تلخی تک بات تلخی تک پہنچ گئی کہ کون سی لسٹیں, یہ لسٹیں. تو کرتے کرتے میاں جمیل صاحب نے نا, میاں جمیل صاحب میرے لیے اشارہ کرتا ہے, ان کا اے بھی ادو ہے گا سی اندے کو پوچھ لو. میں مطلب بالکل یوں سمجھیں کہ میں تو کسی میٹنگ کا
اصلاً حصہ ہی نہیں تھا. لیکن بہرحال جو میں سمجھ رہا تھا نا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے چچا جان کا موقف ہے نا وہ درست نہیں تھا. میں یہ سمجھ رہا تھا. اب میں ان کے سامنے یہ کہوں کہ ان کا موقف درست نہیں ہے تو میرے سر چ کھنڈی پہنی سی. اب میں حیران پریشان ہوں. اچھا ساری بات میرے اوپر آ گئی اور ساری میٹنگ خاموش. چل بھی تو دس کیڑی لسٹاں دی گل ہوئی سی. لو جی میں اب پریشان, میں کیا بتاؤں. لیکن بہرحال میں نے سوچا کہ جو میں سمجھ رہا ہوں چاہے میری سمجھ صحیح ہے چاہے غلط ہے مجھے وہ بتانی چاہیے. اس کے بعد چاہے کٹ پڑے چاہے جو مرضی ہو. میں نے پھر یہ کہا کہ جو یہ لسٹ کی بات میاں جمیل صاحب کر رہے ہیں میرے خیال میں وہ بات زیادہ درست ہے. تو میں نے جب یہ چچا جان کے سامنے بلکہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے مینو ڈر پورا سی بھی انہوں نے کھونڈی مارنی میرے سر چ. لیکن آپ اندازہ کریں چچا جان محترم نے نہ وہاں کچھ کہا نہ کبھی زندگی میں تذکرہ بھی کیا کہ تم نے وہ بات کیوں کی تھی. نیور ایٹ آل کہ کبھی انہوں نے یہ کہا ہو کہ یار اس موقع تے تو یہ گل کر کے تو میری صبح کی کرائی ہے. نہ کبھی نہیں بات کی. بس وہ بات ہوئی اور وہیں ختم ہو گئی. اور میاں جمیل صاحب نے اس گل میں چک دیتا. میاں جمیل صاحب نے کہا اے مولوی محی الدین دا پتر ہے. اچھا بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ صلح کی پھر جو کوشش ساری ہوئی ہے اس میں اور حمود صاحب ہم دونوں نے صلح کی کوششیں کی. حافظ جائیہ صاحب سے ملے, ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے پہلے بات ہو چکی تھی, مولانا لکھوی صاحب کو راضی کیا. اب طے ہو گیا کہ ہم نہ صلح کریں گے لیکن صلح کرنے کے لیے اب ہم اپنی شورا کی میٹنگ بلائیں اور شورا کی میٹنگ بلا کے فیصلہ کر لیں کہ ہم نے جو ہے وہ مدغم ہو جانا ہے اور مرکزی میں حدیث میں ادغام ہو جائے. جب یہ کون سی کچھ اچھا میں اس میں نا اب یہ مداخلت بطور میزبان کے کرنا چاہ رہا ہوں. میں صرف آخری بات کر لوں. میں آخری بات وہ جو نا اس وقت پھر ہم نے صلح کے لیے جب ہم آخری دفعہ شورا کی میٹنگ ہوئی بنگے اور اس میں یہ طے ہونا تھا کہ اب صلح کرنی ہے تو وہاں پہ اس سے ایک دو دن پہلے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نے کچھ اور بھی کوششیں کی. انہوں نے اس میٹنگ کو روکنے کی کوشش کی, پھر میٹنگ رکی نہیں, پھر میٹنگ کو سیبوٹیج کرنے کی کوشش کی. میٹنگ کے دوران بہت ساری باتیں ادھر ادھر کی ہوئیں اور اس میں ایک موقع تو ایسا آ گیا کہ جیسے یہ طے ہونے لگا تھا کہ کمیٹی بنا دیں, صلح نہ کریں, یہ اس طرح کی باتیں بھی. بلکہ میں بھی شاید ایک موقع پر قائل ہو گیا تھا کہ کمیٹی بنا لیں, یعنی حالات یہ ہو گئے تھے. لیکن بالآخر شورا میں یہ طے ہوا کہ صلح ہو جانی چاہیے. پھر صلح ہوئی, پھر اس ادغام کے لیے میٹنگ ہوئی 106 راوی روڈ میں پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ. مولانا لکھوی صاحب آئے اور اس میٹنگ میں پھر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب نہیں آئے اور ان کو ہم نے کہا تھا کہ ہمارے ساتھ چلنا ہے, ہم نے اکٹھے چلنا ہے. وہ پھر ہمارے ساتھ نہیں آئے اور جو بارگیننگ ہو رہی تھی اس وقت کی مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ, وہ ساری بارگیننگ میں ہمارا صرف ایک فوکسڈ پوائنٹ تھا کہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب کو کوئی آپ اہم عہدہ دے دیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی فوکس پوائنٹ نہیں تھا. ہماری ایک ڈیمانڈ تھی کہ سید ضیاء اللہ شاہ صاحب کو آپ کوئی عہدہ دے دیں تاکہ یہ صلح جو ہے پائیدار ہو جائے. اچھا لیکن ہوا یہ کہ جب ہم وہاں جا کے بیٹھے وہاں تقریب شروع ہوئی, شاہ صاحب آئی نہیں. اچھا ہم انتظار کرتے رہے, شاہ صاحب کوئی نہیں آئے. انتظار کرتے رہے. پھر کیا ہوا کہ جس وقت دعا ہونے لگی نا تو سارا کچھ ہو گیا. پروفیسر ساجد میر صاحب کی تقریر ہو گئی, لکھوی صاحب کی تقریر ہو گئی اور آخر پہ جو ہی جس وقت دعا ہونے لگی تو ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب آ گئے. اس وقت شاید آپ بھی تھے اس میٹنگ میں. اچھا شاہ بخاری صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے جو یعنی ہماری پھر اس وقت کوشش یہ تھی کہ اور خواہش بھی تھی, ہم نے کہا بھی شاید کسی کو کہ ان کو ٹائم نہ دیا جائے, لیکن ان کو بہرحال سٹیج پہ وقت دیا گیا. انہوں نے پھر سٹیج پہ یہ کہا کہ ہماری دوست احباب کی آج میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے فلاں جگہ ہماری میٹنگ چل رہی تھی اس لیے ہم تھوڑے سے لیٹ ہوئے ہیں. ہمارا فیصلہ ہوا ہے کہ ہم بھی اپنی حیثیت میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ملتے ہیں. جب انہوں نے یہ اپنی الگ حیثیت میں بات کی تو ہم سارے ریلیکس ہو گئے کہ اسی انہاں واسطے لڑتے پے سی تو سانو رولا ہی کوئی نہیں, اسی تو کوئی عہدہ لینا نہیں سی. تو ہم اس کے بعد ریلیکس ہو گئے اور پھر ان کو نائب ناظم اللہ کا پتہ نہیں کیا عہدہ ملا لیکن وہ انہوں نے قبول نہیں کیا. پھر اس کے بعد وہ ایک دو میٹنگز میں آئے اور اس کے بعد پھر متحدہ انہوں نے الگ سے جا کے بنا لی.
یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جس کے بعد ہمارا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ساتھ ایک جماعتی تعلق جو ہے وہ وابستہ ہوا اور شروع ہوا. جماعتی زندگی کا آغاز ہمارا وہاں سے ہوا ہے. چلیں ایک ضمنی بات ہو گئی درمیان میں، چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے محبت سے چھیڑا تھا. جی ہاں، میں یہی چاہ رہا تھا کہ ہم کوشش ہم نے ویسے بھی کی ہے کہ ہم نے جماعتی طور پر دوست احباب کو یا جماعتی ذمہ داران کو نہیں بلایا، اور اس کی سبب اور وجہ بھی یہی ہے کہ ہم ذرا اس کو ریلیکس ایک گپ شپ کا ایک ماحول رکھنا چاہتے تھے. تو یہ ایک بات ہوگی. چلیں شیخ صاحب کی چونکہ جماعتی رگ وہ میری طرف پھڑک آپ ایسے کریں، اس کو کارروائی سے حذف کر دیں. ہمارے ساتھ مختلف دوست موجود ہیں اور پروفیسر بشارت صاحب ان میں سے ایک ہیں جن سے ڈاکٹر صاحب کا یونیورسٹی کے زمانے سے بڑا اچھا گہرا اور پیار والا تعلق ہے. تو میں عباس بھائی سے کہتا ہوں کہ مائک پروفیسر بشارت صاحب کو دیں اور وہ کچھ جو کہنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں وہ بات کر سکتے ہیں. یار عابد صاحب نے تمہاری دیو پہلے عابد صاحب نے دے دیں. نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب سے میرا جو تعلق بنا ہے وہ ان کے ایک کلاس فیلو ہیں ڈاکٹر امان اللہ. ہاں جی، ان کے حوالے سے اور پھر تعلق اتنا بنا کہ ماشاءاللہ پھر ان سے زیادہ ہی ہوا. اور ایک واقعہ میں سناتا ہوں ان کا کہ جب ڈاکٹر صاحب وہاں پہ اکاڑا کالج میں لیکچرر تھے نا، تو میری اور امان اللہ بھٹی کی یہ کوششیں کہ ڈاکٹر صاحب کسی طرح یونیورسٹی میں آ جائیں. تو ہم آپس میں چپکے باتیں کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لیکچر شپ لے لیں، مان جائیں. اور یہ مانتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ یہاں کو ایجوکیشن ہے اور یہاں بڑا مشکل ہوگا. تو ہم آپس میں کر رہے تھے کہ اگر ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایز اے لیکچرر آ جائیں تو سادہ پھر پیکا کار ہو جائے یونیورسٹی. تو اس لیے ہم نے پھر بڑی کوشش کی. اور ایک واقعہ شاید ڈاکٹر صاحب کو یاد نہیں، بڑا اہم ہے. جب انٹرویو کے لیے ڈاکٹر صاحب آئے وہاں پہ سینٹ ہال میں ہم گئے، مجھے یاد ہے ڈاکٹر امان اللہ اور ڈاکٹر حماد صاحب اور میں، ہم تینوں ہی تھے. ڈاکٹر صاحب جب انٹر ہوئے نا، ایک دم جیسے روبدار آواز ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ. بھائی جان اگر ایک سیٹ ہے نا پھر تے ڈاکٹر حماد لکھوی نے انشاءاللہ ہونا ہے، دو نے پھر تھی بیٹھے رہو. تو میں نے کئی دفعہ جب بچوں کی کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں کہا یار اس قدر یقین اپنے رب پہ، اپنے اللہ سے اس قدر تعلق اور اس قدر کانفیڈنس سے بات کی ڈاکٹر صاحب نے، ایک سیٹ بھی ہو. ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب ہی ہوئے. بس اسی حوالے سے کہیں گے، پتہ نہیں ان کو یاد ہے کہ ویسے یہ اکثر ہوا ہے کہ جہاں بھی اکثر ایک سیٹ ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب ہی ماشاءاللہ اس پہ کوالیفائی کرتے رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پیچھے تھوڑا پہلے بات ہو رہی تھی ڈاکٹر صاحب کے یونیورسٹی کے جو دفتر کے ساتھی ہیں، اسلم صاحب شاید نام ہے ان کا، یا دیگر سلیم صاحب. تو اس دوران مجھے یہ بات یاد آ رہی تھی کہ اصل میں نا اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو سلامتی عطا فرمائے، یہ جمال اور جلال کا مرقع ہے. اور کبھی کبھار ظاہر ہے وہ اوپر نیچے تو بات ہو ہی جاتی ہے، لیکن یہ ان میں خوبی ہے کہ وہ اگر کبھی تھوڑا بہت جلالی معاملہ ہو جائے نا تو ماشاءاللہ اسے بھانپ لیتے ہیں اور پھر اس کا تدارک بھی کر لیتے ہیں. یہ یونیورسٹی کے ساتھیوں کے ساتھ یہی بات ابھی ہو رہی تھی. یہاں جو اسوا فاؤنڈیشن، چونکہ اسی کے ہاں یہ پروگرام بھی ہو رہا ہے، تو ان کی جو سالانہ کانفرنس ہوتی ہے ٹوکے والے چوک میں، یہ چند سال پہلے اس انتظامی ٹائم کے حوالے سے، ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے کوئی بات اوپر نیچے ہو گئی، تو اپنے خطاب کے دوران ڈاکٹر صاحب نے اس کی خبر بھی تھوڑی سی لے لی. لیکن اگلے دن چونکہ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب بھی ہمارے الحمدللہ پرانے دوستوں میں سے ہیں، تو بہت ساری باتیں شیئر بھی کر لیتے ہیں. اگلے دن ڈاکٹر صاحب یونیورسٹی سے اسپیشل ان کے ہاں اس معاملے کو ختم کرنے، رفع دفع کرنے اور اس پر معذرت کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. یہ ہے وہ جلال. یہ جلال اگر کبھی ہو بھی جائے تو اس کا احساس ہو جاتا ہے، اور پھر اس جلال کو جمال میں تبدیل کرنے کی صلاحیت، یہ بہت بڑی صلاحیت ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ اور بات یہ سے میں نے توجیہ کل اپنے طور پہ پیش کیا ہے محبت کی بنا پر. میرے ساتھ جو معاملہ ہوا جی تسی چنگا نہیں کیتا. اچھا
چلو وہاں دبئی میں جب جانے کے لیے پیس ٹی وی کی دعوت پر مجھے تو پتہ نہیں تھا, میں گھر سویا ہوا تھا, تو میرے ساتھ یہ معاملہ کہ میرا نام بھی اس لسٹ میں محترم ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب نے پیش کیا تھا. جزاہ اللہ خیرہ عنا وعن سائر المسلمین. اچھا عثمان زئی صاحب سے پہلے میں ایک اور پہلو ہے, ڈاکٹر صاحب نا یونیورسٹی میں مختلف ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہے, تو جب ہم آئے تو میں پہلا سال ہی تھا, ابھی ہمارے سینئر یہاں موجود ہیں, نعیم صاحب یہ ہاسٹل میں نہیں رہتے تھے, غلام مصطفیٰ بھائی اور منشا بھائی جو ہیں یہ دونوں ہاسٹل میں تھے, اور یہ ان کا شاید روم بھی ایک ہی تھا. تو نیچے میس میں شروع میں ہی گیا, تو تھوڑے دنوں بعد ہی مجھے ایک میس کے جو اٹینڈنٹ تھے اس نے کہا اے لگتا ہے اے جڑا نا لکھوی صاحب دا ریکارڈ توڑے گا. اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اس نے کس حوالے سے کہا ہے, تو استاد سے اپنی نیا تعلق تھا ڈاکٹر صاحب سے. تو کچھ دنوں بعد وہاں گیمز شروع ہو گئی, اسپورٹس شروع ہو گئی. اس میں ایک مقابلہ تھا کہ کھانا کون زیادہ کھاتا ہے. تو جب وہ کھانے کے مقابلے ہوئے تو میرے کمرے والوں نے کہا کہ تو چونکہ لمبا سٹوں میں تو کھا تو لکھوی صاحب کا ریکارڈ توڑنا. میں نے کہا وہ ریکارڈ ہے کیا؟ پتہ چلا جی وہ سارے اٹھ کے لکھوی صاحب کھاتے رہے, سب چلے گئے. وہ میں سننا چاہ رہا ہوں, اور اس وقت تک میں مائک ایک خاص بندے کے پاس لے کے جاتا ہوں. سر میس چیمپئن دسنا سنانا کیویں تسی ہن میں کی سناواں ہوتے. میں عرض کرتا ہوں کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا اور ہاسٹل کی بھی ساری گیمز میں حصہ لیا, اور ڈپارٹمنٹ کی بھی ساری گیمز میں حصہ لیا. اتفاق ایسا ہوا کہ ہر گیم میں میرا انعام تھا. دوڑنا مجھے آتا نہیں ہے اور میں دوڑ سکتا بھی نہیں ہوں زیادہ, اس لیے خیال تھا کہ دوڑ ہے اس میں میرا انعام نہیں ہوگا. لیکن وہ ایک ریس تھی 3 لیگ ریس, تو جس میں 2 بندوں کی ٹانگیں باندھ دیتے ہیں. تو وہ میرے ساتھ ایک میرا دوست تھا احسان اللہ چٹھا, ہم دونوں نے ایسے کھڑے پروگرام بنایا یار ہم بھی حصہ لیتے, کیونکہ اس وقت یہ شوق ہوتا تھا کہ ہر گیم میں حصہ لینا ہے بس. تو ہم نے سوچا کہ ویسے تو ہم بھاگ نہیں سکتے, تو 3 لیگ ریس ہم نے بنا کے, تو ہم دونوں ایسا کوئی قدم سیٹ آیا ایسا ہم بھاگے, باقی کوئی گر گیا کوئی پیچھے رہ گیا, تو وہ ہم فرسٹ آ گئے. اور ہر گیم میں میرا انعام تھا, حتیٰ کہ لوڈو کھیلے ہم, اور لوڈو میں ذاتی کاوش کا کوئی دخل نہیں ہوتا, وہ دانے شانے جس کو آ جائیں. تو لوڈو بھی ہم جیت گئے, کیرم بورڈ ہم جیت گئے, ہر چیز میں میرا انعام تھا. اور پھر میس چیمپئن شپ تھی, تو پھر اس میں بھی حصہ لینا تھا کیونکہ ہر ایک میں حصہ لینا تھا. تو میس چیمپئن شپ میں یہ تھا کہ کھانا کون زیادہ کھاتا ہے, اس کے مختلف چیزوں کے نمبر رکھے ہوتے ہیں, چاول کی پلیٹ کے اتنے نمبر, روٹی کے اتنے نمبر, فلاں کے اتنے نمبر, دال کی پلیٹ کے اتنے نمبر, پانی کے گلاس کے اتنے نمبر. عام طور پہ جو چیمپئن شپ ہوتی ہے نا, تو اس میں ٹائم لمٹ ہوتی ہے کہ آپ اتنے ٹائم میں جو زیادہ کھاتا ہے. لیکن اس وقت اس سال انہوں نے بہرحال پتہ نہیں بند کرانے والوں نے کیا کیا, انہوں نے ٹائم لمٹ نہیں رکھی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جناب جو میرے ساتھ تھے ادھر ادھر والے, وہ بس ہی نہ کریں, وہ بس نہ کریں, پھر میں بھی بس نہ کروں. اب مقابلہ تو جیتنا تھا, لہذا لگے رہے. پھر نہ درمیان میں کسی کو کہہ آ گئی, کوئی اٹھ گیا, کوئی باقی 2 ہم رہ گئے. سہیل بابر تھا ایک فیصل آباد کا لاء کالج کا, اور کہ میں تھا. اچھا وہ نہ تھوڑا سا یوں ہلے, اور ہلنے کے بعد ایک دال کی پلیٹ پکڑ کے پی جائے. اچھا مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ تم اس سے آگے جا رہے ہو, تیرے نمبر زیادہ ہیں. تو کیونکہ ادھر ادھر شور مچانے والے ہم ہی سارے تھے, تو مجھے کسی نے بتا دیا کہ تیرے نمبر زیادہ ہیں. لہذا میں خواہ مخواہ کوئی چیز اور نہیں کھاتا تھا, میں چپ کر کے میں بھی بیٹھا رہتا تھا. جو چیز وہ پکڑ کے کھاتا تھا میں بھی وہی کھا لیتا تھا, تاکہ میرے نمبر آگے ہی رہیں. بس پھر یہ کرتے رہے. اب وہ ہم دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ ہار مانے تو مقابلہ ختم ہونا تھا. تو مقابلہ جو ہے وہ پھر بہت دیر تک چلا, اور بالآخر اس شخص نے ہار مان لی, اور یوں میں میس چیمپئن بن گیا. تو ہر
गेम में इनाम आया। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों मेरा पार्ट 1 का रिज़ल्ट आया था, तो उसमें मैंने टॉप किया था। तो हमारे उस्ताद मोहतरम हाफिज़ महमूद अख्तर साहब, अल्लाह ताला उन पर रहमतें करे, उन्होंने तकरीब के दौरान एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि एक हर फन मौला शील्ड होनी चाहिए, और डिपार्टमेंट को चाहिए कि हर फन मौला शील्ड बनाए और वो हमाद को देनी चाहिए कि इन्होंने हर फील्ड में अपना नाम। और तकरीर तो मैं कर ही लेता था, उसमें तो मेरा इनाम ही था। वहाँ जो है ना, उन्होंने रख दी शायरी का मुकाबला। तो शायरी ना ज़िंदगी में कभी की, ना मुझे आती है। तो उस वक्त उन्होंने एक टॉपिक दिया था जिहाद। तो जिहाद के उन्वान से नज़म लिखनी थी। यकीन करें मैंने वो भी बैठ के मेहनत करके लिखी, जैसी तैसी लिखी, उसमें भी मेरा इनाम आ गया। तो ये मैथ चैम्पियनशिप के साथ मैंने कहता ये अटैचमेंट थी कि हर चीज़ में हिस्सा लेने का उस वक्त जज्बा था, तो इसलिए इनाम। जी शायद शायरी की बात हो रही है तो हमारे पास मेरे कोलीग हैं और मेरे सीनियर हैं और मेरे वाइस प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग से, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं भी उनका तारुफ अचानक करवाना चाह रहा था, जब उनको आपके सामने बिठाऊंगा। तो डॉक्टर सगीर साहब यहाँ मौजूद हैं, अभी हम उन्हें सुनेंगे आपकी वजह से। लेकिन मैं उससे पहले मैं ज़रा घर वालों के पास आ गया हूँ कि सानू तो तुसी डरा रखा सी, इन्हों नूं पुछना इन्हों का की हाल होया है। तो सबसे छोटा बेटा हसान। बेटे से पूछने से पहले मैं आपको बता दूं, अल्लाह के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इस रूए ज़मीन पे अपनी बीवी से डरता हूँ। तुसी यही सुनना सी ना, हुण पूछ लो। देखो जी हसान, कैसे अब वालिद मोहतरम कैसे हैं? बाहर तो इतना सख्त किस्म का रोब है और लोग डरते हैं जनाब, बात पूछते हुए भी कांपते हैं। तो मैं देख रहा था कि मैं आपके पास खड़ा हुआ हूँ तो तब से आपकी भी टांगें कांप रही हैं। नहीं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत क्रेडिबल ख्याल तो नहीं है, लेकिन फिर भी कभी घर पे अगर इस तरह की जो गुस्से की आज बहुत बात हुई है, तो उसमें आज तक कभी वालिद साहब के बारे में हमने ऐसा कुछ नहीं समझा, हमेशा अपनी कोताही ही समझी है। लेकिन अब्बा जी का घर पे बहुत डिफरेंट एक मूड और मिजाज होता है, जो कि बाहर से मैं समझता हूँ बहुत नरम होता है। करते हैं, लेकिन हमारी अपनी कोताही पे करते हैं। सारा गुस्सा बाहर वाले वास्ते भी। डॉक्टर साहब के भांजे हैं यहाँ, दोनों मौजूद हैं, बदर और लुकमान। बदर भतीजा है और लुकमान चूँकि साथ जॉब भी करता रहा है उसी डिपार्टमेंट में, तो लुकमान से एक तो पहले हम सब इनसे ताज़ियत करते हैं। इनकी वालदा का भी पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बख्शिश फरमाए। तो लुकमान साहब कुछ कहना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मामू को जब से देखा है, वैसे तो बड़े गुस्से वाले हैं, तो लेकिन ये क्या प्यार भी करते हैं, ज़ाहिर बात है। घर में मामू का मूड बिल्कुल और होता है, कहीं भी हम इकट्ठे होते हैं, जब भी किसी फंक्शन में, जो भी हमारे यानी कि घर के शादी वगैरह पे, तो जितना मज़ा मामू के साथ आता है किसी के साथ नहीं आता। और गल्ला ना सच्ची नहीं, गल्ला नहीं दसदा। वैसे हमेशा जो है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा मामू के साथ ही आया है, जहाँ कहीं भी गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी घर में जहाँ भी कोई फंक्शन हुआ है, तो जैसा शुगला जैसे कहते हैं ना, मामू लगाते हैं, कोई नहीं लगाता। और एक वाक़या जो है वो मुझे सुनाना चाह रहा था। जब पहले नहीं, वो ड्राइवर की बात जो आपने की थी ना पहले, आपने बात की थी ड्राइवर की, कि वो ड्राइवर से ड्राइवर होता था, आज़म शायद नाम था उसका। तो मैं क्योंकि लाहौर में होता था, तो एक दफ़ा मामू ने जुमा पढ़ाना था उकाड़ा में, तो उसके लिए ना मुझे कहते कि अगर जाना है तो मैंने कहा जी मैंने जाना है साथ में। उकाड़ा मैं घर जाता था हर जुमे के, तो हम दोनों यानी कि आज़म ड्राइवर था साथ, और मैं और मामू यानी कि हम तीनों ने जाना था। मामू पीछे बैठ के, मैं आगे ड्राइवर के साथ सीट पे बैठ गया। तो मामू ने उसको कहा कि स्पीड का ओवरटेकिंग का चलान होया तेरा, बाकी को मसला है तो मैं आप पे पार लाऊंगा। तो मामू ये कह के ना तो सो गए। वो जनाब ना, जब भी जहाँ पे लिखा था ना 60, वो 60 पे जा रहा है, जहाँ पे लिखा है 80 वो 80 पे जा रहा है, और जहाँ पे लिखा 100 वो 100 पे। वो जनाब ना, मैं साथ बैठा हुआ, उन दिनों ना असल में इलेक्शन चल रहे थे शायद, तो मामू का जो था ना वो जाग के शायद ऐसे था, बड़े ना सीरियस थे उन दिनों ना,
मूड बड़ा मामू का ऐसे रहता था। तो मैं साथ बैठा, मैं भी नहीं बोल रहा, अभी मैं उसको क्या कहूँ। तो वो जनाब ना काफ़ी देर मामू सोए रहे, सो के उठे तो कहते कहाँ पहुँचे? तो मैंने कहा जी सुंदर। वो घंटा डेढ़ हो गया था, मामू कहते इन्ना लिल्ला घंटा हो गया तो सुंदर ही फिरना है। मैंने कहा मामू जी तुसी आपे तो आख्या भी जिते 60 होते 60, जिते 80 होते 80, उन्हें एवं टुरना है। उसको पसीना है, वो ना बिल्कुल पसीना उसको आया हुआ और ऐसे चल रहा है जनाब ना। मामू कहते अल्लाह का बंदे टोर ला मैं आपे भर लांगा। और फिर कहीं जाके हम जो है ना उधर उकाड़ा पहुँचे। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हम फ़ख्र करते हैं कि हमारे मामू हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ख़ानदान का एक असासे हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनको हमें उनके ख़ानदान में पैदा किया है। हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। हम अल्लाह का शुक्र है उनके भांजे हैं और हमारे जितने भी कज़न हैं या सारे बड़े मामू से जो है वो मुतासर भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे बड़े खुश हैं कि हम अल्लाह ताला के फजल से लकी ख़ानदान के एक यानी कि घर में पैदा हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें एक तौहीद वाले और दीनदार घराने में पैदा किया है। हम जितना अल्लाह का शुक्र अदा करें कम है। तो बस ये दुआ है, मेरी वालदा की वफ़ात हुई है, अब उन सब से आपसे गुजारिश है कि उनके लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह ताला उनके पर रहमत करें और अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में इकट्ठा फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जनाब बद्र साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ख्याल है अभी मतलब हम फैमिली में के मेंबर तो जो है ना वहाँ पे सुनते रहते हैं और करते रहते हैं। अभी तो ये है कि फॉरनर जो दूसरे हैं जो आउट ऑफ फैमिली जो लोग हैं उनको मौका देना चाहिए। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। मतलब ये हमारे लिए वजह फ़ख्र है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भतीजा हूँ डॉक्टर हमाद साहब का और हम बड़े फ़ख्र से अल्हम्दुलिल्लाह तारुफ भी करवाते हैं अपना। तो अल्लाह पाक हमें इनके नक्शे कदम पे भी चलाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, ये हमारी फैमिली की रौनक है। जहाँ ये हों वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह महफिल ही और होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह और ये की जगह पे हैं। मतलब मेरे अब्बू से ज़्यादा प्यार मेरे चचा ने दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जी। तो मेरा ख्याल है अभी जो दूसरे लोग हैं उनको ज़्यादा मौका। जी ठीक है। प्रोफेसर उस्मान ज़हीर साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब की ये जो खूबसूरत शाम, मैं इस हवाले से सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, हमें अखराजात और इसी तरह मसरूफियात की दीमक जो है खा गई है। ऐसी शामें जो कभी हमारे माजी का हिस्सा होती थी, जिसमें हमारे बड़े बूढ़े भी बैठते थे, उनके किस्से कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात, उनसे बच्चों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता था। जैसे बकौले शायर कहते जी, अब तो चुपचाप शाम आती है, अब तो चुपचाप शाम आती है, पहले चिड़ियों के शोर होते थे, अब तो हमारे कान चिड़ियों के शोर सुनने को भी तरस गए हैं। मैं खराजी अकीदत पेश करता हूँ डॉक्टर मोतीउल्लाह बाजवा साहब को कि जिन्होंने आज हमारी ज़िंदगी की खूबसूरत शामों में से ये शाम कर दी है। अल्लाह ताला आपको ज़ाय कर दे। डॉक्टर हम्माद लखवी हाफिज़ाहुल्लाह, ये तो एक ब्रांड है, एक नाम है। इनके बारे में तो जो भी बोला जाए, जो भी कहा जाए, मेरा ख्याल है कि हमारे पास अल्फाज कम पड़ेंगे। मैं इनके बारे में यही कहूँगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा। किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। आप जहाँ भी होंगे, खा पंजाब यूनिवर्सिटी की राहदारियाँ थीं या ऑडिटोरियम था या क्लासरूम से, या जामिया मस्जिद मुबारक हो, जामिया मोहम्मदिया उकाड़ा हो, कहीं भी आप होंगे, लोग इंशाल्लाह आपसे खैर ही पाएंगे और लोग आपसे खैर ही हासिल करेंगे। हम आपके लिए दुआगो हैं। आखिर में मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, बहुत सारे अहबाब हैं। एक सवाल सिर्फ मेरा, अभी एक माह भी पूरा नहीं बीता आपकी रिटायरमेंट को। आपने अपनी रिटायरमेंट के पहले वाले किस्से तो सुना दिए हमें। मैं ये सुनना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद
اب آپ کی فیلنگز کیا ہیں جب بندہ کسی مسند سے نیچے اترتا ہے، جب بندہ کسی بہت بڑی ذمہ داری سے سبکدوش ہوتا ہے، چھوڑتا ہے، یا ایک نوکری کا آپ نے ایک لمبا ٹینیور آپ نے گزارا ہے، اس کے بعد ابھی چند دن گزرے ہیں، ان چند دنوں میں آپ کے احساسات کیا ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ میں اپنی ریٹائرمنٹ کا پچھلے 7 سال سے انتظار کر رہا تھا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مجھے اپنی ریٹائرمنٹ پہ کتنی خوشی ہوئی۔ لیکن چند دن گزرے ہیں، لیکن اس کا جو اثر ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مصروفیت بڑھ گئی ہے، مصروفیت کم نہیں ہوئی۔ تو لگتا یوں ہے کہ شاید آئندہ مصروفیت اور بڑھتی جائے۔ میرے بچے جو ہیں وہ سارے مجھے منع کرتے ہیں کہ اپنی مصروفیات کم کرو، کم ہوتی نہیں ہیں۔ انہوں نے مجھے ریٹائرمنٹ کا جو گفٹ دیا ہے میرے بچوں نے، چاروں نے مل کے، وہ ایک ریلیکسنگ چیئر ہے، اور انہوں نے مطلب مجھے سرپرائز بھی دیا۔ میں ایک دن گھر گیا تو وہاں وہ چیئر رکھی ہوئی تھی اور سب یہ میرا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں کتنے بجے گھر پہنچا؟ رات کو 1:30 بجے، اور یہ سارے میرا انتظار کر رہے تھے کہ وہ گھر آئے تو ہم اس کو یہ پریزنٹ کریں۔ تو اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے سب نے الگ الگ کہا بھی کہ اب آپ اپنی زندگی ریلیکس کریں اور آرام سے بیٹھ جائیں گھر اور اپنی مصروفیات ترک کر دیں۔ شاید وہ حق بجانب بھی ہیں، ان کی والدہ کا خیال بھی یہی ہے کہ مصروفیات کم کرنی چاہیے، لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے اپنی ان مصروفیات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جس سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہا ہے، چھوٹا یا بڑا، اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ میں کیا ہوتی ہے؟ اللہ کام لے رہا ہے، اور جس سے اللہ کام لے رہا ہے اس کو شکر کرنا۔ شکر کے علاوہ اور کچھ بنتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو میں والی بات ہے، میں میرے دبئی میں جو روم میٹ تھے حافظ عبد الوحید صاحب، جب ہم پیس ٹی وی کی ریکارڈنگ کے لیے گئے، ان کو بھی میں نے سنایا تھا، اور یہاں بھی اکثر تقریروں میں میں سناتا رہتا ہوں۔ ایک تو یہ شعر میں نے والد صاحب سے سنا تھا، اور یہ میں اکثر سناتا ہوں کہ میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ، میں نو مار کے مونج کر تے نکی کر کے کٹ، بھرے خزانے رب دے تے جو چاہے سو لٹ۔ بہت اعلیٰ۔ اور دوسرا وہ پتہ نہیں کس شاعر کا ہے، وہ میں اکثر وہ جب مجھے خوشبو کا بہت شوق ہے، اور گھر میں میرے پاس جو پرفیومز کا سٹاک ہے وہ خاصا بڑا ہے الحمدللہ، اور میں مطلب خوشبو کا اس قدر شوقین ہوں کہ مجھے ایک خوشبو لگا کے جو ہے وہ تسلی نہیں ہوتی، میں پھر دوسری بھی لگاتا ہوں، پھر تیسری بھی لگاتا ہوں۔ تو اس طرح کا میرا مزاج ہے۔ عام طور پہ میں ایک عطر اور ایک پرفیوم 2 بیک وقت لگاتا ہوں، شوق کی بات۔ لیکن اس وقت مجھے یہ اشعار ضرور یاد آتے ہیں کہ پھلاں دا تو عطر کڑا، عطراں دا تو کڈ دریا، دریا دے وچ تو رج کے نہا، مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ واہ واہ، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ جی وہ سنتے ہیں، ابھی میں اس طرف آنے لگا تھا، لیکن ہم ذرا یہ شارٹ سارے دوستوں کو شامل کر لیں۔ اچھا شارٹ شامل کر لیں۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو میرا ایکڈیمک ٹریک ہے وہ میں نے ضرور بتانا ہے، وہ آپ سے سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ وہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ بہت سارے طلباء بیٹھے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو سنیں گے، اور ان کے لیے بڑی انسپریشن اس کے اندر ہے۔ لوگ کامیاب لوگوں کا ماضی بھول جاتے ہیں، اور کامیاب لوگ بھی اپنا ماضی بھول جاتے ہیں۔ میں اپنا ماضی نہ بھولا ہوں اور نہ لوگوں کو بھولنے دیتا ہوں۔ میں پورا دیانتداری کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں اصل میں یہ نہیں تھا جو آپ کو نظر آ رہا ہوں۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے میں
किन रास्तों से निकल के आया? जी ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ। आपसे सुनते हैं जी। हमारे साथ इस वक्त आल एहसान टीवी से हम दोनों उस्ताद शागिर्द एक अरसा एक प्रोग्राम का आइडिया उठाए फिरते थे, और शेख आबिद साहब स्पेशली ज़रा सुन लें तवज्जो से इस बात को। तो हमने किसी और को भी ये पेश किया और कई साल पेश किए रखा, तो उन्होंने इसको कबूल ना किया या बावजूद वो ना कर पाए या ना कर सके, तो आखिरकार उसका बोझ आल एहसान टीवी ने उठा लिया कि भाई हम जगह देते हैं और आप दोनों ये कर लें। तो वो बड़ा अच्छा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, ये बतौर एंकर की वहमल अहल एहसान जी तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं अब्दुल हन्नान भाई, वो यहाँ मौजूद हैं। मैं उनको माइक देता हूँ कि वो शॉर्टली कोई अगर बात पूछना चाहें या हम दोनों के बारे कुछ कहना चाहें या डॉक्टर साहब के बारे कुछ कहना चाहें। ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 साल होने को है और हफ्ते में 3 दिन सुबह का आगाज़ वो मोहतरम डॉक्टर साहब की मुलाकात से होता है, और वो 3 दिन बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन डर और खौफ वो अपनी जगह पर बाकी होता है। और उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं। मैंने तैनू में किहड़े दिन डराया है? मैं चूँकि उस्ताद जी को मेरी एक ज़िम्मेदारी है, बल्कि ये एक मेरी ख्वाहिश भी है, उस्ताद जी को सुबह कॉल करके मैं पूछता हूँ उस्ताद जी प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं, और अगर आना भी हो तब भी मैं जानबूझकर कॉल कर लेता हूँ। और डॉक्टर साहब बाजवा साहब मुझे हुक्म देते हैं कि आप कॉल करें, हालांकि मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा इसकी वजह क्या है। तो उस्ताद जी सवाल आपसे ये है, आपने इब्तिदा में बताया कि आपकी ज़िंदगी वो एक ज़िगज़ैग है, ख़ासकर आपने जो माशाल्लाह तरक्की पाई, इसके बावजूद मैंने आपको पाया आप वक़्त के बहुत पाबंद हैं, ख़ासकर किसी भी काम में मुस्तकिल मजाजी। शायद ये हमारे उलमा में बहुत बड़ी कमी है, तो इसमें आप कैसे पाबंद हैं, ये मुस्तकिल मजाजी, इसकी वजह क्या है? मैं चाहूँगा आप इस पर कुछ इरशाद फरमाएं। अब्दुल हन्नान साहब मैंने पहले बताया तो है कि वो कच्ची जमात में लड़के उठा के ले जाते थे, अब एहसास जिम्मेदारी उठा के ले जाता है। बस उठा के कोई ले जाता है, मेरा दिल शेल कोई नहीं करता, न तब करता था ना अब करता है, लेकिन वो जो उठाने वाले आते हैं ना, वो उठा देते हैं, वो सोया रहने नहीं देते। और अच्छा जी, हमारे साथ डॉक्टर साहब के शागिर्द यहाँ बैठे हुए हैं, मनशा भाई और गुलाम मुस्तफा। ये जब हम आए एमए में तो हॉस्टल में मैं गया, तो मेरी जो पहली मुलाकात हुई वहाँ पे मस्जिद में, तो वो गुलाम मुस्तफा भाई से अगले दिन पता चला कि ये हमारे सीनियर हैं, वरना मैं इनको अपना जूनियर समझता रहा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। अच्छा, मैं उस्ताद मोहतरम से ये सवाल करना चाहूँगा कि माशाल्लाह मुकर्रर बहुत अच्छे हैं, आजकल तकरीरें हैं, बाकी ये वो सारा चल रहा है, अभी तक आपकी तसनीफ़ी खिदमात जो है ना वो सामने नहीं है। उसकी क्या वजह है? कि दिलचस्पी नहीं है या टाइम नहीं मिलता? ना अहली यकीन नहीं करना कैसे ना सर। अब बस यार ये लिखने की तरफ, लिखना मुश्किल लगता है, पढ़ना भी मुश्किल लगता है, बोलना भी मुश्किल लगता है, लेकिन लिखना ज़्यादा मुश्किल लगता है। अच्छा, मैंने वो सवाल जो जब आपने कहा था ना कि सवाल पूछना था, वो सवाल मैंने पूछना था जो आपने पूछ लिया। क्या? चल तू भी पूछ ले। बचपन में जो लड़के उठा के ले जाते थे। अच्छा, क्योंकि ये आपको मैंने क्लास में सुनाया था? नहीं सुनाया। ये क्लास में नहीं सुनाया था, टूर आपके साथ जो लगाया अच्छा, था टूर पे फिर वो जाहिर है ठीक फ्री थे, तो वो कोई और सवाल करना जी? कोई नहीं बस नहीं तो फिर अल्लाह जनाब मनशा भाई जी इसरार कर दी जाए। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। डर वाली गल बाजवा साहब ने कहना वो सुनाओ जरा, एमडी दुनिया टीवी वाली गल। हाँ जी, मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका शागिर्द हूँ। 98 से 2000 तक अल्हम्दुलिल्लाह इनसे पढ़े हैं, तो माशाल्लाह इनसे बहुत कुछ सीखा हमने। ख़ास तौर पर जब हम पार्ट 2 में गए तो एक सब्जेक्ट था फ़लसफ़ा, उसका मैंने पहले नाम भी नहीं सुना था, फ़लसफ़ा कहते किसे हैं। तो माशाल्लाह उस्ताद साहब से फ़लसफ़ा पढ़ने का मौका मिला,
तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा तरीके से पढ़ाया कि मेरे शायद 90 के करीब उसमें नंबर आए 100 में से। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह इनकी सारी वो खिदमात हैं, तो मैं तो बड़ा खाली तहसीन पेश करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी इनको याद करते हैं, अल्लाह इनको जज़ा दे, अल्लाह इनको खुश रखे, जज़ा। सलामत रहें। प्रोफेसर उस्मान ज़हीर साहब, मेरे अगले किसी पहुंचने तक आप शुरू हो जाएं। उस्मान खालिद शेखपुरी साहब, मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखपुरी के ये पोते हैं और बड़े ही मुनफरिद पोते हैं, तो इरशाद फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे 2-3 सवालात आपसे पूछने हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि आपने माशाल्लाह जैसे लिख के ले आए हो? बार बार मैं टाइम देख रहा था, बार बार जिक्र हुआ यहाँ पे कि आप बचपन में बहुत शरारती थे, और आपके जिस दिन रिटायरमेंट थी उस दिन हमने एक ख़ातून से सुना जो शायद शागिर्दा थी कि आपकी जवानी कमाल की थी और कुंगड़ियाले बाल, और वो जिक्र कर रही थी कुछ, वो सबके सामने ही था। और तीसरे नंबर पे सर, मेरे साथ मेरे घर में एक नशिस्त थी आपकी शेखुपुरा में, तो आपने फरमाया था कि 45 से 55 साल तक की उम्र में इंसान एक मरतबा दूसरी शादी का ज़रूर सोचता है। तो पूछना सर मैं ये चाहता हूँ कि हुस्न की तारीफ़ क्या है आपके यहाँ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तक मैं भी नहीं पूछा। अच्छा, बैकग्राउंड कुछ और तो सवाल है कुछ और। डर भी लगता है ना मेरे तो। सर हुस्न का कहा मैंने। नहीं, अगर तो मर्दाना हुस्न की बात है तो आप तशरीफ फरमा हैं। तो डॉक्टर साहब, मैंने ज़ाहिर वाज़ेह है, और आपने एक भरपूर माशाल्लाह कैरियर था, तो इसमें हम जैसे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन भी है ना सर आप। तो हम जानना चाहते हैं कि ये पहलू भी बहरहाल एक अहम पहलू है ज़िंदगी का, इसमें आप कैसे मैं अर्ज़ करता हूँ। लेकिन शेख, बात यह है कि मैंने सारी ज़िंदगी यानी एमए में हमने को एजुकेशन में पढ़ा, और फिर तकरीबन मेरी सारी ज़िंदगी को एजुकेशन में पढ़ाया। तो ये एक यानी अजीब तजुर्बा है। उसमें मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को कैसे मैनेज किया, मैं इसकी तफसीलात ना बताना चाहता हूँ, और ना ही मैं, बस ये समझें कि अपने आप के ऊपर कुछ पाबंदियाँ थी जो लगाई। लेकिन मैं इस सारे तजुर्बे के ऊपर एक तबसरा हमेशा किया करता था अपने कुलीग्स में बैठ के भी, और आज भी आपको बता देता हूँ। वो ये है कि को एजुकेशन की एक नहूसत होती है, और वो हर शख्स पर पड़ती है। कोई शख्स जो है वो अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं उस नहूसत से बच गया। ये बात एक दफ़ा हम कोलीग्स बैठे हुए थे, आपस में मीटिंग हमारी हो रही थी, तो मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे मैंने हदीस पढ़ी, हदीस के उस्ताद जो यूनिवर्सिटी में हमारे हदीस के उस्ताद मौलाना हमीदुल्लाह अब्दुल कादिर, मदीना यूनिवर्सिटी के फारूक तहसील हाफिज़हुल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत सलामती और आफियत वाली ज़िंदगी दे। मैं ये समझता था कि हमारे कुलीग्स में सबसे ज़्यादा नेक आदमी वो है। तो मैंने कहा कि यही बात मैंने दोहराई, मैं अक्सर दोहराता था, मैं कहता था को एजुकेशन की एक नहूसत है जो हर शख्स पर पड़ती है, चाहे वो डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब ही हों। तो मैंने तो इसलिए कहा कि मैंने उनको सबसे नेक समझता था और ठीक समझता, बजा तौर पर ठीक। तो मीटिंग खैर ख़त्म हुई, तो बाद में वो मेरे पास आए, मुझे कहते हैं आपने मेरा नाम क्यों लिया था? तो समझ आ गई आपको? बिल्कुल जवाब मिल गया जी। डॉक्टर साहब, जी सर, मेरे 2 सवाल छोटे छोटे बाकी हैं सर, 2 छोटे छोटे सवाल और असल में ना कुदूसी साहब आज भागना चाह रहे हैं कि बस 2-2.5 घंटे हो गए हैं उनको आए हुए, शायद इससे भी ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल से ये हाथ आए हैं असल में हमारे जी। और ये मुदस्सिर फैज़ी साहब का फैज़ है असल में सर, ये चिड़िया पकड़ी नहीं जाती सर। सर दूसरा सवाल ये था कि आप एक बहुत ही दरवेशमंद शख्सियत और हमारी निगाह में इंशाअल्लाह अज़ीज़ वलीउल्लाह के बेटे हैं, तो जी नहीं, मैं जो वलीउल्लाह के बेटे वाली बात है, इसके लिए आपको अपनी निगाह इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे डिस्टिंक्शन है ही सिर्फ ये कि कुरान की ज़ुबान में काना अबूहुमा सालिह।
اس کے علاوہ میری کوئی ڈسٹنکشن. ڈاکٹر صاحب پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جس کا آپ نے بار بار بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پورے کیریئر میں قدم بقدم رحمتوں سے نوازا ہے، آپ کے اذکار جو یومیہ ہیں اس کی کیا ترتیب ہے سر؟ یعنی ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، جو اگر آپ مناسب سمجھیں تو جو اذکار کرتے ہیں اللہ کا ذکر. جی والد صاحب کے پاس ایک بندہ آیا تھا، ہمارا عزیز ہی تھا، بہت ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وہ والد صاحب کے پاس آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے پاس کچھ ہے، مجھے وہ دے. والد صاحب نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے، مسنون اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کے پاس کچھ ہے، وہ مجھے دے. اب پتہ نہیں وہ کیا مانگتا تھا. وہ کچھ دن والد صاحب کے پاس آتا رہا، بالآخر وہ ناراض ہو کے چلا گیا اور پھر اس نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، دیکھو کچھ ہے دیندہ نہیں. تو بات اصل میں یہ ہے کہ والد صاحب نے، میں نے زندگی میں والد صاحب سے زیادہ سنت کا پابند کسی کو نہیں دیکھا، اور وہ مسنون اذکار ہی کرتے تھے. اور لیکن ان کے اذکار میں ایک چیز بڑی نمایاں تھی جو میں عرض کر دیتا ہوں کہ والد صاحب جب جوانی میں تھے تو اس وقت زیادہ اذکار کیا کرتے تھے، اور یہ ہماری دادی اماں بتاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو وہ یہ اصل میں نے والد صاحب سے سوال ایک پوچھا تھا کہ آپ نے، والد صاحب نے زندگی میں کبھی کوئی کاروبار نہیں کیا، کچھ وراثتی زمین تھی وہ اللہ نے انتظام کیا ہوا تھا، تو کاروبار کوئی نہیں کیا، نہ نوکری نہ کاروبار، کچھ بھی نہیں کیا. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ آپ کو کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ کوئی کاروبار کر لیں، کوئی نوکری کر لیں؟ تو اس کے جواب میں انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ بات بتائی. وہ کہتے ہیں جب ہمارا جوانی کا دور تھا اس وقت نوکری کو بہت برا سمجھا جاتا تھا اور لوگ بہت برا سمجھتے تھے، ایک حقیر کام تھا نوکری کرنا. میکسیمم اگر کوئی قابل قبول نوکری تھی تو وہ اسکول ٹیچنگ تھی، کہ اگر کوئی شخص اسکول ٹیچر لگ گیا تو یہ ٹھیک نوکری، اس کے علاوہ باقی ساری نوکریاں بہت بری ہیں. تو لہذا اس کے لیے تو سوچنا نہیں تھا. کاروبار کے بارے میں کہتے ہیں میں ضرور سوچتا تھا، فلاں کاروبار کر لیں، فلاں کر لیں، میں سوچا کرتا تھا. لیکن ایک دفعہ پھر وہ کہتے ہیں میں چونکہ ان دنوں میں ذکر اذکار بہت کرتا تھا تو میری نظر سے یہ حدیث گزری کہ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. تو کہتے ہیں میں نے سوچا جس کو جنت کا خزانہ مل جائے اس کو اور کیا چاہیے. کہتے ہیں اس کے بعد میں نے باقی اذکار کم کر دیے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو سب سے زیادہ کر دیا، اور اس کو اتنا زیادہ کیا میں نے دن رات جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک رات مجھے خواب آئی کہ خواب میں نے دیکھا کہ میرا جسم جو ہے اس کو یوں کر کے کاٹ دیا گیا ہے، اور کاٹ کے آدھا جسم الگ کر دیا، اور وہ جو الگ ہوا تو باقی میں جسم پھر بھی مکمل تھا. تو خواب میں ہی مجھے یہ سمجھایا گیا کہ آپ کی زندگی میں جو دنیا کا حصہ تھا وہ ہم نے نکال دیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس خواب کے بعد پوری زندگی مجھے کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ میں نے کاروبار کرنا ہے. اس سے پہلے خیال آتا تھا کہ کاروبار کرنا ہے، کیا تو اس وقت بھی نہیں تھا، اس کے بعد کبھی خیال بھی نہیں آیا. لہذا ایک تو لا حول ولا قوت الا باللہ خصوصی طور پر ان کا ذکر تھا، مجھے بھی بتایا کرتے تھے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کرو. دوسرا استعاذے، وہ بہت فرماتے تھے کہ جتنی دعائیں ہیں استعاذے والی، جس کے شروع میں اللہم انی اعوذ بک آتا ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دعائیں جو ہیں وہ ضرور پڑھا کریں. اور اس کے علاوہ ایک دعا جو ہے یہ صبح و شام کے اذکار میں، ہم جب بچپن میں تھے اس وقت ہی وہ انہوں نے ہمیں یاد کروائی اور تاکید کیا کرتے تھے کہ یہ دعا ضرور پڑھیں. اور تب سے لے کر ہی مجھے ایک بعض اوقات لگتا ہے کہ میری زندگی میں جو اچانک تبدیلی آئی اور اچانک میں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر صلاحیتیں بھی پیدا کیں، اچانک میں نے بہت ساری چیزیں بالکل بغیر کسی منصوبہ بندی کے دیکھیں سمجھیں،
मुझे लगता है वो उस दुआ की वजह से शायद, और वो दुआ वैसे तो अल्लाह ही का ही करम है, वो चाहे दुआ के ज़रिए से हो, और दुआ वो है अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली दुनियाई अल्लती फ़ीहा माआशी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती फ़ीहा माआदी वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फ़ी कुल्लि खैर वजअलिल मौत राहतन ली मिन कुल्लि शर। और ये दुआ जो है वालिद साहब ताकीद किया करते थे कि सुबह शाम के अज़कार में ज़रूर पढ़नी, और बाज़ औक़ात यानी याद करवा के फिर पूछते भी थे, सुनते भी थे। मुझे याद है कि बचपन में उन्होंने मुझे याद करवा के फिर मुझसे सुनी भी थी। तो ये दुआ फिर कभी यानी मेरे अज़कार में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी ये उससे माइनस हो गई हो, ये हमेशा रही। बाकी तीसरी जमात में शायद मैं पढ़ता था तो शिकार खेलते थे हम बचपन में, एयरगन के साथ शिकार खेलने का बड़ा शौक़ था। तो बाहर निकल जाते, सारा सारा दिन घूमते फिरते और शिकार करके शाम को आ जाते। तो एक दिन ना साथ चाकू रखना होता था, तो चाकू घर का जो भी था वो मिला नहीं, तो वालिद साहब का एक स्पेशल चाकू था, वो लेके हम चले गए। तो शिकार करके जब शाम को वापस आए तो चाकू नहीं था, चाकू गुम हो गया कहीं। बड़ा सख्त अफसोस, डर भी अब्बा जी से लगे कि अब्बा जी का चाकू गुम हो गया, और अफसोस इतना, अब्बा जी तो घर नहीं थे, अफसोस इतना कि मैं बहुत ही परेशान हुआ कि चाकू गुम हो गया। तो मेरी बड़ी बाजी थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ना ऐसे करो, उन्होंने मेरी परेशानी देखी ना, शदीद परेशान है तो इसको क्या करें। उन्होंने मुझे कहा तुम दुआए इस्तिखारा करो, और दुआए इस्तिखारा करने से चाकू मिल जाए। अब दुआए इस्तिखारा करने से चाकू तो नहीं मिलता, लेकिन मैं उस वक्त मोटिवेटेड इतना था कि मैंने उस चाकू की वजह से दुआ इस्तिखारा याद की। तीसरी जमात में मैं था और दुआ इस्तिखारा याद की, और जब मैं हाज़ल अमर कहता था ना, मैं कहता था ये मेरा चाकू। अच्छा कुछ नहीं था पता, मासूमियत थी, लेकिन उसने, बड़ी बहन ने शायद मुझे सिर्फ बहलाने के लिए कहा, लेकिन मैं कई दिन ये मेरा चाकू कह के दुआ करता रहा। चाकू तो नहीं मिला, लेकिन उसका एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि बचपन से लेकर यानी तीसरी जमात से लेकर हर काम करने से पहले इस्तिखारे की आदत पड़ गई, और दुआ इस्तिखारा उस वक्त याद कर ली थी। लिहाजा आम तौर पर कोई छोटा मोटा काम भी मेरा होता है ना, तो मैं उसको इस्तिखारे के बगैर नहीं करता अल्हम्दुलिल्लाह। वो आदत ऐसी पड़ी है कि उसको पहले इस्तिखारा करते हैं फिर कोई काम। और बाज़ औक़ात किसी काम में जल्दी कोई फौरी तौर पर कोई फ़ैसला करने वाला हो, अब मसलन अब यहाँ बैठे हैं, यहीं से उठ के कोई फ़ैसला करना हो, तो मैं उस वक्त भी फौरी तौर पे दुआ इस्तिखारा पढ़ लेता हूँ, और फिर उसके बाद चल पड़ता हूँ। मैं कहता हूँ फिर अल्लाह ताला जो है वो मदद करेगा इंशाअल्लाह। तो ये दो चीज़ें जो हैं खुसूसी तौर पर मेरी ज़िंदगी में बचपन से शामिल है, एक दुआ इस्तिखारा और एक ये अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी वाली दुआ, और ये दोनों इस तरह से मेरी ज़िंदगी में आई। बाकी जो अज़कार हैं वो तो ज़ाहिर है अपनी ये उसकी तरतीब हर शख्स अपनी लगाता है, मैंने भी अपनी एक तरतीब लगाई हुई है, तो अल्लाह ताला कबूल फरमाए। डॉक्टर साहब हमारे साथ आपके एक और शागिर्द मौजूद हैं, और आप प्रोफेसर हैं, काबिल फ़ख्र शागिर्द हैं माशाल्लाह, और अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, लीडर भी हैं लाहौर के, और मैं उनके इस वक्त पहलू में बैठा हूँ। तो डॉक्टर इब्राहिम सल्फ़ी साहब से पूछ लेते हैं कि अगर वो कुछ कहना चाहें तो। डॉक्टर रफ़ीक साहब आए, इत्ते आ जाओ, शायद आ जाओ इत्ते ही। अहलन व सहलन, यग़फ़िरुल्लाहु लना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अभी ये बात हुई जलाल के साथ जमाल, तो मैंने जिस शख्सियत को अपने असातिज़ा में से मैंने एमफिल किया, और एमफिल में बाकायदा तौर पर पंजाब यूनिवर्सिटी में क्लासें उस वक़्त अटेंड की, तो उस वक्त भी ये मसला रहा है और बाद में भी कि डॉक्टर साहब का रोब तो होता ही था, लेकिन मैंने एक तरीका तलाश किया हुआ है, चलो बता देता हूँ, आपने पूछ लिया, रोटी खुआ देंगे कि जब कभी भी इनसे कोई ज़रूरत पड़ती है, एक तो मैं इनके पास हाज़िर हो जाता हूँ, और फिर जो भी काम हो इनकी कमाल शफ़क़त, फ़ोन पे जितना मर्ज़ी जलाल और रोब, लेकिन जब पास चले जाएं तो फिर घंटा घंटा भी टाइम ले लें, और फिर जो भी काम करवाना हो अल्हम्दुलिल्लाह कमाल शफ़क़त।
اور پھر میری بھی طبیعت ہوتی ہے کہ اس میں مزاحیہ انداز اختیار کر کے، اور ایک ان سے، اور دوسرا میں اس موقع پر جو مجھے یاد بھی آ گیا کہ کمال روب کے ساتھ ساتھ ہماری جماعت کے سربراہ جن کے ساتھ ہم نے لمبا تقریباً کو 20-25 سال میں نے بھی گزارے ہیں، پروفیسر علامہ ساجد میر رحمہ اللہ، ان سے بھی لوگ ڈرتے ہوئے بات نہیں کرتے تھے، اور میں چلا جاتا تو ان کے ساتھ بھی مزاحیہ انداز میں بات کرتا، اور ان کی بھی کمال شفقت ہوتی تھی اور محبت ہوتی تھی. تو یہ تو ایک میں نے گر بتا دیا کہ کوئی بھی کام کروانا ہو تو ان کے پاس چلے جائیں، باقی پھر سب کام ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو پوچھنا میں صرف یہ چاہوں گا کہ لکھوی خاندان میں آپ جس طرح آپ کے والد محترم، آپ کے دادا جی، اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ چنا اور توفیق دی، آپ کو بھی اپنی اولاد میں سے کسی سے یہ توقع ہے کہ وہ آپ کے نقش قدم پر چلے گا اور اسی طرح وہ دین کے کام میں آگے بڑھے گا؟ نہیں، کوئی مشکل سوال نہیں ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. میری مجھ سے جتنی اللہ نے دین کی خدمت لی ہے، یہ ساری کی ساری والد صاحب کی وفات کے بعد لی ہے. والد صاحب کی وفات سے پہلے میں اگرچہ جمعہ پڑھا لیتا تھا، لیکن کوئی کہہ لیجئے کہ قابل ذکر خدمت کوئی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے نہیں دی تھی. اور والد صاحب کے بعد کبھی حسرت بھی آتی ہے کہ والد صاحب کبھی ہمیں دیکھتے وہ خوش ہوتے، وہ ہماری والدہ ہمیں دیکھتی خوش ہوتی. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا توکل اللہ کے اوپر اتنا کامل تھا کہ انہوں نے جس طرح سے ہمیں بچپن میں اسکول کا، میں نے کہا تھا وہ اسکول کے خلاف تھے، اور رات کو ہم کبھی اسکول کا کام کر رہے ہوتے نا تو وہ دیکھتے اٹھ کے آ کے کہ رات کو کام کر رہے ہیں اسکول کا کام، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تہاڈی ماں نے تینوں وقت پایا تو سو جاؤ. اب اگر والد کہے کہ اسکول نہیں پڑھنا اور والدہ کے پاس صرف واحد یہ حل ہو کہ وہ اسکول بھیج دے اور گاؤں کا ماحول ہو، تو بچوں کے بگڑنے کے کتنے چانسز ہوتے ہیں؟ 100% چانسز ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہم سارے بھائیوں کی حفاظت کی ہے، صرف میری نہیں، ہم سارے بھائیوں کی. جو والد صاحب فرمایا کرتے تھے جب ہم کبھی مشورہ کرتے، میٹرک ہو گیا ہے ابا جی اب کیا کرنا ہے، ایف ایس سی کرنی ہے، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، فلاں کسی مدرسے میں داخل ہونا ہے، فلاں مدرسہ ٹھیک ہے، فلاں، وہ ساری باتیں چپ کر کے سنتے رہتے تھے. آخر پہ کہتے تھے میرا تو دل کردا ہے اپا سارے پیو پتر مسیتڑ بن جائیں. یہ ان کی ایک ہی فکر ہمیشہ بولتا. اس کے علاوہ نہ کبھی انہوں نے ہمیں مشورہ دیا اور نہ انہوں نے کچھ بننے کے لیے کہا. میرا تو دل کردا ہے اپا پیو پتر سارے مسیتڑ بن جائیں. والد صاحب نے ہمیں مسیتڑ بنانے کے لیے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا، لیکن ہم سارے ہی مسیتڑ ہیں الحمدللہ. اور ایک وقت میں ایسا ہوتا ہے، مطلب ایسے کئی دن آئے ہیں اور اکثر ہوتا ہے ایسا کہ ہم سارے بھائی کسی نہ کسی مسجد میں جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا توکل تھا اور ان کی دعائیں تھیں. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ میری تو ڈسٹنکشن یہ ہے کانا ابوہما صالحا، جس نے اولادوں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ سے کروانی ہے، اپنی نسلوں کی حفاظت کروانی ہے. اور وہ قرآن کے اس قصے سے، سورہ کہف کے اس قصے سے اس کا یہ اگر سبق لے تو اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک ہونے کی کوشش کریں، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی. لہذا جو جہاں تک میرے بچوں کی بات ہے، میں نے اپنے بچوں کو اگرچہ زبردستی کسی کے اوپر نہیں کی، لیکن میں نے اپنے بچوں کو اپنے ہی ٹریک پر لگانے کی کوشش کی ہے، اور کوشش بھی کی اور شعوری کوشش کی. اس کے بعد پھر میں نے ایک کام یہ کیا، وہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، اگر اللہ کرے آپ لوگوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو آپ بھی یہ کام کر لیں. جب میں ایک دفعہ حج کر کے آیا تو میرا دل کیا کہ میں اپنے بچوں کو بھی عمرہ کرواؤں. میں نیت کر کے آیا کہ بچوں کو عمرہ کراؤں گا. بچے چھوٹے تھے بھی، وہ کیوں تھا وہ میں بعد میں بتاتا ہوں. تو سوچتا رہا، کمیٹی ڈالی، کوئی پیسے بنے، کچھ بہرحال ان کے پاسپورٹ وغیرہ بنائے، رینیو کروائے.
لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ عمرے کے لیے لے جاؤں گا تو پھر میں کیسا کرتا ہوں، ایک کمیٹی اور ڈال لیتا ہوں تو اگلے سال ان کو حج کے لیے لے جاؤں گا۔ خیر اگلا سال آیا تو ہم اللہ کی توفیق سے میں چاروں بچوں کو حج پہ لے گیا اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ اور پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے اپنے اللہ کو کہا کہ یا اللہ میں ان کو لے آیا ہوں، ان کو تو قبول فرما لے، اور میں نے ان کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اور میرا انشاءاللہ یقین ہے میں قبر میں ہوں گا، میں اس دنیا میں ہوں گا نہیں ہوں گا، میری نسل انشاءاللہ وہ ضائع نہیں ہوگی، ان کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ انشاءاللہ جس بھی فیلڈ میں ہے ابھی بھی میں ان کو بالکل نہیں سمجھتا کہ یہ ڈی ٹریکٹ ہیں، لیکن جس طرح دین کی خدمت ان سے اللہ نے لینی ہے وہ نہ میرے پاس کوئی پلان ہے، نہ میں نے اپنی زندگی کا کوئی پلان کیا تھا، نہ میں ان کے ساتھ کے لیے کوئی پلان کر سکا ہوں، لیکن مجھے انشاءاللہ اپنے والد سے توکل ملا تھا، میں نے وہ اسی توکل کے اوپر اللہ پہ بھروسہ کیا، انشاءاللہ یہ بچے جو ہیں وہ اس طرف آئیں گے۔ چاروں بچوں کو بڑے سے بھی کہتا رہا حفظ کر لے، زبردستی میں نے نہیں کی، دوسرے کو بھی کہا حفظ کر لے، اس کو بھی زبردستی نہیں کی، تیسرے کو بھی کہا، چوتھے کو بھی کہا، چوتھے نے کہا میں کرتا ہوں، اور یہ حافظ حسان ماشاءاللہ یہ حافظ ہے۔ اور اسی طرح میں باقی بچوں کو بھی، اس کو بھی میں نے کہا تھا کہ مدرسے میں داخلہ لے لو، اب وہ پتہ نہیں اب اللہ کی مرضی ہے، اس کو جب اس نے حفظ مکمل کیا تو میں نے کہا کہ مدرسے میں چلے جاؤ۔ اس نے مدرسے کے بارے میں ایسے کمنٹس پاس کیے کہ میں آج تک سوچتا ہوں کہ اس نے یہ کمنٹس کیوں پاس کیے، اور اس نے مجھے نہیں کہا، میں نے اس کو سمجھایا، میرے پاس چپ کر کے بیٹھا رہا، یہ سامنے بیٹھا ہے اس سے پوچھ لیجیے گا، میرے پاس چپ کر کے بیٹھا رہا۔ تو بعد میں اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ یہ جو ابو ہے نا یہ مدرسے والوں کو اچھے لوگ سمجھتے ہیں، مدرسے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے، اور یہ ان کو اچھے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے مدرسے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے۔ اب ایک بچہ یہ کیوں کہہ رہا ہے، میں نے تو زندگی میں کبھی اس سے نہیں پوچھا کہ آپ نے یہ بات کیوں کی، لیکن میں نے زبردستی اس کے اوپر نہیں کی۔ مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کا چانس ہے، وہ بڑے بچوں کے لیے بھی میں کوشش کرتا رہا، اللہ کی مرضی نہیں ہوا داخلہ، بچے بھی ولنگ تھے وہاں جانے کے لیے، داخلہ نہیں ہوا، کوشش کی، اس کے لیے بھی کوشش کی، اب بھی کر رہے ہیں، اللہ کرے اس کا ہی داخلہ ہو جائے۔ تو یہ اپنی کاوشیں میں کرتا رہا ہوں، باقی گھر میں میں ان کو بڑے تینوں بیٹوں کو، یہ تو چھوٹا ہے، بڑے تینوں بیٹوں کو میں نے قرآن مجید کا ترجمہ اور بلوغ المرام پڑھا دی تھی، الحمدللہ وہ مکمل تو نہیں ہوئی تھی، تقریباً کوئی آدھی پونی وہ بھی پڑھا دی تھی، اور وہ اس لیے کہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین جو ہے نا عمل کرنے کے لیے ایک قرآن اور ایک کوئی حدیث کا مجموعہ، مثلاً وہ سجیسٹ کیا کرتے تھے مشکات، کہتے تھے مشکات شریف اور قرآن یہ مکمل دین ہے، اس کے اوپر آپ اسی کو پڑھیں، اسی کے اوپر عمل کریں اور اسی کو آگے پہنچاتے رہیں تو یہ کافی ہے، یہ پورا دین ہے۔ تو اس خیال سے میں نے اپنے بچوں کو اتنا میں نے کہا چلیں لازمی تعلیم تو دینی فرض ہے، وہ میں نے لازمی تعلیم ان کو دی، باقی معاملات جو ہیں وہ اللہ کے سپرد ہے۔ میرا نہ صرف یہ کہ خواہش ہے، میری کوشش بھی ہے اور اللہ سے دعا بھی ہے اور اللہ پہ بھروسہ بھی ہے انشاءاللہ کہ یہ دین کا کام کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے دین کی خدمت لے گا، کب لے گا کیسے لے گا اللہ کے سپرد کیا ہوا ہے، الحمدللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک